میں پہنچے سب سے پہلے کس کو یاد کیا؟ سب سے پہلے کس کا خیال کیا؟ نہ عباس کو یاد کیا، نہ اکبر کو یاد کیا، نہ اصغر و قاسم کو یاد کیا. کہا میری دو کنڈیشن ہے. پہلی کنڈیشن یہ ہے قیامت تک جب میرا کوئی زائر کربلا میں آئے اسے میرا مہمان بنا کے رکھنا. آئے میرا مظلوم آقا، پہلے آپ کو یاد کیا، پہلے آپ کا نام لیا، پہلے آپ کا خیال کیا، میرے زائر کو میرا مہمان بنانا. اور دوسری شرط یہ ہے جب لشکر یزید چلا جائے اور ہمارے بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوں تو آنا اور ہمارے لاشوں کو دفن کر دینا. سارے مردوں نے وعدہ کیا. حسین نے کہا اب جاؤ اپنے گھروں میں اور اپنی عورتوں کو کہو کہ اس رسول کا بیٹا انہیں بلا رہا ہے. ساری عورتیں حجاب پہن کے گھبرائی آ گئیں. ہم گھر میں بیٹھنے والی عورتیں، ہمیں کیوں بلایا گیا؟ حسین نے کہا دیکھو لشکر یزید چلا جائے گا، جلتی ریتی پہ ہمارے لاشیں ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارے مرد یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے. ہم سے وعدہ لو جب پانی بھرنے فرات کے کنارے آؤ گی ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گی. عورتوں نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کے وعدہ کیا. کہا اس طرح نہیں، اب جا کے اپنے بچوں کو بھجواؤ. عزادارو، یہی یوتھ، یہی چھوٹے چھوٹے 10 اور 12 سال کے بچے گھبرائے آ گئے. ارے ہم اتنے چھوٹے، ہم حسین کے کیا کام آ سکتے ہیں؟ آقا ہمیں کیوں بلایا؟ کہا دیکھو لشکر یزید چلا جائے گا، جلتی ریتی میں لاشیں ہوں گے، ہو سکتا ہے تمہارے پیرنٹس یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے. مجھ سے وعدہ کرو کھیلتے کھیلتے فرات کے کنارے آؤ گے. تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ قبر کھودو، مگر کم از کم اپنی مٹھیوں میں مٹی لے کے ہماری لاشوں پہ ڈال دینا، ہماری لاشوں پہ خاک ڈال دینا. عزادارو، میرے آقا کو کتنا خیال تھا اگر لاشا بھی دفن نہ ہو تو کوئی میری قبر پہ میری لاش پر مٹھی بھر خاک تو ڈالے. لیکن جب 11 محرم کو میرا آقا سجاد چلا تو بابا کو دفن تو نہ کر سکا، ایک مٹھی خاک بھی نہ ڈالی. مولا سجاد، آپ کے بابا نے آخری وصیت کی تھی ارے دفن نہ کرو تو خاک تو ڈال دو. مولا خاک ڈال دیجئے. چوتھا امام کہے گا سوال کرنے والے ذرا میرے ہاتھوں کو دیکھ، وہ بیٹا کیا کرے جس کے گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑی ہے مگر ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے. ہائے ہتھکڑی کا اسیر بابا کے لاشے پہ خاک بھی نہیں ڈال سکتا. اجرکم اللہ. پروردگارہ میرے مظلوم آقا کے کربلا پہنچنے کے مصائب کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں رو رہے ہیں ان مومنین اور مومنات کو ہر پریشانی سے محفوظ فرما، ان کی ساری حاجتیں پوری فرما، ہمیں کربلا والوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما. World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bafri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas alayhi salam Street, Dongri, Mumbai 9.
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علی شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المکرمین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین صلوات آج کی مجلس میں شروع ہی میں میری جانب سے ایک معافی یا اپولوجی ڈیو ٹو امپورٹنٹ ریزن آج کی مجلس میں 15 سے 20 منٹ ایک ایسا واقعہ آئے گا جو میں 3 سال پہلے عشرہ زینبیہ کی پہلی مجلس میں بھی پڑھ چکا ہوں. اور ٹھیک ہے لوگوں کی میموری اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میری یہ ڈیوٹی تھی کہ میں ان مومنین سے معافی مانگ لوں جو اس مجلس میں بھی تھے. اور اس کا ریزن جو ہے وہ آج ہی کی مجلس کے آخر میں آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس واقعے کو کیوں ریپیٹ کیا گیا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ بات کل ڈیٹیل سے آپ کے سامنے آئے. آج میری مجلس سے پہلے مرثیہ بھی جناب عباس کے حال کا پڑھا جا رہا تھا، اور میری مجلس کا ٹاپک بھی اسی جانب جا رہا ہے جس کے لیے اس واقعے کو میں ریپیٹ کروں گا، لیکن ابھی نہیں بلکہ مجلس کے اینڈ میں. شروع میں 2 اور چھوٹی چھوٹی باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ مجالس میں شریعت کے یا فقہ کے مسائل کو ڈیٹیل میں بیان کرنے کا موقع نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی ٹاپک کے اندر کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جس میں چھوٹا سا کوئی مسئلہ آ گیا ہو، اور چونکہ اس کی ڈیٹیل نہیں آتی ہے اس لیے کوئی کنفیوژن کریٹ ہو جاتا ہے. گرچہ ٹائم ویسے ہی ہمارے پاس بہت لیمیٹڈ ہے، لیکن کل کی مجلس کے آخر میں جو ایک مسئلہ آیا تھا کہ عورت اور مرد اگر ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو مرحوم آغائے خوئی کے فتوے میں دونوں کے درمیان 1 بالش کا ڈسٹینس ہونا چاہیے منیمم. اور آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ تو نہیں، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ 15 فیٹ کا ڈسٹینس ہونا چاہیے. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں سائیڈ با سائیڈ ہوں یا عورت آگے ہو اور مرد پیچھے ہو. اگر مرد آگے ہے اور عورت پیچھے تو ڈسٹینس کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ان مومنین کی کمپلین کا جواب ہے جنہوں نے کہا کہ مولانا ہمارے ہاں تو گھر اتنے چھوٹے ہیں کہ اگر ہم 15 فیٹ کا خیال کریں تو ایک آدمی کو گھر کے باہر جا کے نماز پڑھنا پڑے گی. مرد آگے ہو جائے عورت پیچھے ہو جائے تو یہ مسئلہ ہی سالو ہو جاتا ہے. اور بھی اس میں کئی باتیں ہیں جو بعد میں آئیں گی، لیکن ایک مسئلہ تھا اس کے اندر چونکہ یہ ڈیٹیل بیان کرنے کا ٹائم نہیں تھا کہ کون سی پوزیشن ہو تو 15 فیٹ کا فاصلہ ہے، اس لیے وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. تو اس کا ان شارٹ ریپلائی یہ ہے کہ یہ اس وقت فاصلہ ہے، یہ ڈسٹینس جب دونوں برابر ہوں یا عورت آگے. دوسری ایک چھوٹی سی بات یہ کہ آلدھو اپنے حساب سے میں حج کے ٹاپک پر جو باتیں کرنا چاہتا تھا وہ کمپلیٹ ہو گئی، لیکن چونکہ پہلی 3 مجلسوں میں حج کا کچھ بیان آ گیا تو ابھی بھی ایک آدھ مجلس میں حج کا کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا پوائنٹ آپ کے سامنے رہے گا. لیکن سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ بتا دوں کہ کچھ حاجی اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں. ابھی اسی سال حج کرنے کے بعد میں پاکستان گیا، اور پھر پاکستان سے جب میں میلبرن جا رہا تھا تو یہ تقریباً 22-24 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. راستے میں ریڈنگ کے لیے
میں نے ایک مومن کا جن کا نام ہے مسٹر نقوی، اشفاق نقوی، ان کا حج کا سفر نامہ انہوں نے اپنی بلکہ آٹو بایوگرافی لکھی ہے جس میں حج کا چیپٹر بھی ہے. یہ ابھی 2006 میں یہ بک چھپی تھی، اور جب میں پاکستان سے میلبرن یعنی آسٹریلیا جا رہا تھا تو یہ کتاب میں نے لی. کتاب تو بہت ہی ڈیٹیل کتاب ہے. میں نے اس کا وہ چیپٹر کھولا جس کے اندر انہوں نے اپنے حج کا ڈسکرپشن کیا تھا. دیکھیے پرنٹڈ میٹر ہے، اسی سال یہ بک چھپی. اشفاق نقوی صاحب اس کے آتھر ہیں اور وہ اپنے حج کا سفر نامہ لکھ رہے ہیں. یہ ابھی بھی یہ حالت ہے لوگوں کی. کہتے ہیں کہ میں حج پہ گیا، بہت ہی زیادہ ٹائرنگ ایک جرنی تھا، عرفات اور مینا، اور بہت ہی بورنگ. چنانچہ جب میں واپس آیا، ان کی پوسٹنگ ریاض میں تھی. یہ گورنمنٹ کی جانب سے آن ڈیپورٹیشن ریاض میں بھیجے گئے ہیں پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے. کہا میں اتنا تھک چکا تھا اور اتنا بور ہو چکا تھا کہ اپنی بوریت اور تھکن کو دور کرنے کے لیے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ دل کھول کے شراب پی اور 3 دن تک اس کے نشے میں پڑا رہا. تب جا کے میرا حج کا سفر کمپلیٹ ہوا. یہ ابھی میں بات کر رہا ہوں. بک میرے پاس موجود بھی ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی اور آدمی کا بھی ایسا ایکشن ہو، لیکن کتنے کریج اور ہمت کی بات ہے کہ اس چیز کو پرنٹ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دینا. اور عجیب بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل بیت کا فالوور بھی ماننا. بھئی اتنا ہی شوق تھا تو نام چینج کر دیتے. امام سے اپنا ریلیشن ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں اس کو اس سے زیادہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس میں خود مجھے امام کی انسلٹ فیل ہو رہی، لیکن ایسے حاجی بھی. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب 1400 سال پہلے اللہ کے رسول حج کے لیے یہ کہہ چکے ہیں کہ آخری زمانے میں صحیح انٹینشن کے ساتھ حج کرنے والے تو بہت ہوں گے، بہت کم ہوں گے. حاجیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، نیت صحیح کر کے حج کرنے والے بہت کم ہوں گے. اور جو صحیح نیت کے ساتھ حج کرتا ہے تو حج اتنا بینیفٹ آدمی کو دلواتا کہ اس میں سے ایک چھوٹی سی بات میں آج اور بتا رہا ہوں. اس لیے کہ عام طور پر ویسٹ سے جانے والے یہ ٹائم ان کے پاس اتنا کم ہوتا کہ وہ اس پوائنٹ کی جانب اتنا زیادہ کنسنٹریٹ نہیں کرتے. ہم لوگ جب انڈیا سے یا پاکستان سے جاتے ہیں ہمارا حج 6 ویک کا ہوتا ہے، 7 ویک کا ہوتا. ٹائم بہت زیادہ. آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہے، لیکن پھر بھی سن لیجئے، شاید یہ بات کام آ جائے. قرآن کریم نے ایک عجیب منزل پر پہنچ کر تمام مومنوں کے سامنے، چاہے وہ مرد ہوں کہ عورتیں، ایز اے رول ماڈل 2 عورتوں کا تذکرہ کیا. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اللہ تمام ایمان لانے والوں کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کرتا. ایک مردوں کی نہیں، یہ سورہ تحریم سورہ نمبر 66 کی لاسٹ 2 ورسز. سورہ 67 تو بڑا فیمس ہے، سورہ مبارکہ ملک. اس سے پہلے والا سورہ، اس کی لاسٹ 2 ورس، ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا. اللہ ایک ایگزامپل پیش کر رہا ہے، ایک ماڈل، رول ماڈل کے طور پر تمام مومنوں کے لیے، خالی عورتوں کے لیے نہیں، عورت اور مرد دونوں کے لیے. امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کی مثال. پورے قرآن میں کئی جگہ پر اچھی اور بری عورتوں کا ذکر آیا. نام خالی حضرت مریم کا آیا ہے، ورنہ کوئی اور عورت ہیومن ہسٹری کی ایسی نہیں جس کا پراپر نیم لے کر قرآن نے اس کا ذکر کیا. تو یہاں بھی صرف اتنا کہا کہ فرعون کی بیوی. ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب آسیہ کا تذکرہ. اب خدا جو ایز اے رول ماڈل ان کو تمام مردوں اور عورتوں کے سامنے پیش کر رہا، تو کیوں؟ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت
रब इब्नी ली बैतन इंदका फिल जन्ना व नज्जनी मिन फिरौना व अमली व नज्जनी मिन अलकौम ज़ालिमीन। जब वो ये कह रही थी कि ऐ अल्लाह मेरे लिए जन्नत में एक घर को बना, मुझे फिरौन से भी नजात दिला और फिरौन के अमल और कैरेक्टर से भी। देखिए एक्चुअल तबर्रा ये होता कि आदमी दुश्मन अहले बैत से भी हेट करे और उसके कैरेक्टर से भी हेट करे। ये ना हो कि ज़ियारत आशूरा में कह रहे हो कि लअनल्लाहु अला उमर इब्न साद, अल्लाह की लानत हो उमर इब्न साद पर, और वो जिस दौलत की लालच में करबला गया था उसी दौलत से हमें इतनी मोहब्बत कि आज भी हम शरीयत को और अहले बैत को और इस्लाम को इस दौलत की खातिर कुर्बान कर देने को या छोड़ देने को तैयार। खाली उमर साद को हेट करना काफी नहीं है, उसके कैरेक्टर को भी। और ये डिटेल शायद इस साल इस अशरे में ना आ सके कि वाई उमर साद, शिमर, यजीद ये अहले बैत के इतने डेडली एनिमी क्यों थे, उनका कैरेक्टर क्या था। लेकिन बहरहाल इन शॉर्ट कुरान ने कहा फिरौन से भी नजात और उसके अमल से भी। ये डिटेल छोड़ी, जनाब आसिया के बारे में पहले एक जुमला सुन लीजिए, उसके बाद जनाब आसिया का कुरान करीम में जो कोटेशन आया, जो उनकी दुआ आई है, उसको दोबारा देखिए। और फिर हज की एक और इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस। जनाब आसिया के बारे में एक जुमला काफी, बिहारुल अनवार की हदीस कि अल्लाह इस दुनिया में तो रसूल खुदा की कई वाइफ्स हैं और इनमें से बहुत सारी जन्नत में भी रसूल को मिलेंगी। खाली रसूल की बात नहीं, आपकी भी यही बात, आपको भी आपकी यही वाली वाइफ जन्नत में मिलेगी। लोग कहते फिर हमें जन्नत नहीं चाहिए, इसके लिए थोड़ी हूर चाहिए। हूर के बारे में एक जुमला सुन लीजिए, आज डिटेल में जाने का वक्त नहीं है। हूर के साथ टाइम पास किया जा सकता है, जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। जिंदगी गुजारने के लिए एक मोमिना ही का रोल होना चाहिए, और एक दो दिन के बाद ये बात डिटेल के साथ आएगी। अब रसूल खुदा की एटलीस्ट 11 वाइफ्स हिस्ट्री में, और उनमें से यकीनन मेजॉरिटी पैगंबर के साथ कयामत में भी जन्नत में साथ होगी। लेकिन हमारे सामने जन्नत में रसूल खुदा की वाइफ्स में से सिर्फ 2 के नाम आए, बाकी को डिनाई नहीं किया गया, लेकिन उनके नाम नहीं आए। एक है कि रसूल खुदा की पहली वाइफ जन्नत में भी हजरत खदीजा ताहिरा होंगी। उस समझ में आता जिसने इस दुनिया में रसूल के लिए इतना सैक्रिफाइस किया। लेकिन यह समझ में तो आता है, इस पे हमें कोई हैरत नहीं होती है, कोई अजब बात नहीं लगती। इतना हाई स्टेटस है खदीजा का कि अगर इस दुनिया में रसूल की वाइफ है तो जन्नत में भी होना चाहिए। सेकंड नाम आता है जनाब आसिया का, कि ये आसिया जन्नत में रसूल खुदा की सेकंड वाइफ होंगी। ये कितनी सरप्राइजिंग बात, जो इस दुनिया में फिरौन की बीवी है। फिरौन कौन? न सिर्फ यह कि अल्लाह का दुश्मन, बल्कि जो दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह, अल्लाह शिर्क का गुनाह माफ नहीं करता, बाकी हर गुनाह माफ करता। 2 जगह कुरान करीम में ये अल्लाह का मैसेज। और फिरौन खाली शिर्क नहीं करता है, अना रब्बुकुमुल आला, लोगों से कहता है कि मुझे अपना रब मानो। इतना बड़ा दुश्मन खुदा जो उसके घर में है, जन्नत में वो रसूल खुदा के घर में पहुंच रही। देखिए खदीजा इस दुनिया में भी हबीब खुदा के घर में थी और वहां भी हबीब खुदा के घर में थी। जो सही मानों में स्टेटस हाई हुआ है वो जनाब आसिया का, कि यहां दुश्मन खुदा के घर में है और आखिरत में हबीब खुदा के घर में जा रही। मगर वाई, रीजन क्या? रीजन जनाब आसिया का वो सैक्रिफाइस, कि जब दीन के मसले पर, रिलीजन के मसले पर, शरीयत के मसले पर शौहर से भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। और वो कुर्बानी दी कि आखिर में फिरौन ने टॉर्चर करते करते, टॉर्चर करते करते, टॉर्चर करते करते उनके दोनों हाथ दोनों पैर से 4 घोड़े बांधे और 4 डिफरेंट डायरेक्शन में ये घोड़े दौड़ाए और उनका सारा जिस्म 4 पीसेस में टुकड़े टुकड़े हो गया। लेकिन रिवायत का ये जुमला कि जिस वक्त हजरत आसिया पे ये टॉर्चर हो रहा था,
تو قرآن کہتا ہے وہ دعا مانگ رہی تھی، رب ابنی لی بیتن عندک فی الجنہ، اے خدا جنت میں میرے لیے گھر بنا. اور حضرت موسیٰ ان کے قریب سے گزرے. موسیٰ وہ جنہیں جناب آسیہ نے بچپنے میں پالا، ان کی نرسنگ کی. ایک بار موسیٰ نے اپنی جسٹ لائک مدر آسیہ کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور ایک مرتبہ کہا کہ اے میری ماں، اس وقت آپ پہ اتنا ٹارچر ہو رہا، کوئی آپ کی خواہش ہے، کوئی آپ کی تمنا ہے؟ کہا کہ اے میرے نبی، میں نے اللہ سے ایک دعا مانگی کہ جنت میں میرا گھر بنا لے. میں صرف یہ دیکھنا چاہتی ہوں میری دعا اللہ نے ایکسپٹ کی ہے کہ نہیں کی ہے. مرنے سے پہلے جنت میں مجھے اپنا گھر نظر آ جائے. جناب موسیٰ نے ایک بار اشارہ کیا اور آسیہ جنت کو دیکھ رہی اور جنت میں اپنے گھر کو دیکھ رہی. چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور فرعون کی آرمی لاس آرڈر لے کے آ گئی کہ اب جناب آسیہ کی باڈی کو 4 پیسز میں تقسیم کر دیا جائے. دنیا سے جاتے جاتے آخری جو دعا آسیہ کی قبول ہوئی وہ یہ کہ جنت میں اپنا گھر دیکھا، مگر کتنے ٹارچر کے بعد، کتنا سیکریفائس دینے کے بعد فرعون کے محل میں رہتی تھی. دنیا کی ہر سہولت اور فیسیلیٹی اور لگژری تھی. جو میں نے 2 دن پہلے مجلس میں کہا تھا کہ ہم اور آپ ایک اچھے خاصے اسلامک انوائرمنٹ کو چھوڑ کر لگژری کے لیے اگر ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں دین پہ عمل کرنا مشکل ہوتا. اور آسیہ وہ ہیں جو فرعون کی بیوی ہیں. فرعون اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، اس کے محل میں کیا کچھ نہ ہوگا، لیکن جب دین کی اور ریلیجن کی بات آئی آسیہ نے سب کو چھوڑ دیا اور یہ سارے ٹارچر برداشت کیے. اللہ نے جنت میں گھر بنایا اور جناب آسیہ نے وہ گھر دیکھا. اب آئیے ہمارے 5ویں امام، امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث. امام کی حدیث سنیے. امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مکے کے اسٹے کے درمیان ایک کمپلیٹ قرآن مکے میں پڑھتا ہے تو اللہ اس کی موت سے پہلے اسے اپنی آنکھوں سے جنت میں اپنا گھر دکھائے گا. جب آپ ایک کمپلیٹ قرآن مکے میں ختم کرتے ہیں تو خالی یہ نہیں کہا امام نے کہ جنت میں تمہارا گھر بنے گا، کہا مرنے سے پہلے تم جنت میں اپنے گھر کو دیکھو گے. ہمارا لاکھ سلام، وی سیلوٹ جناب آسیہ. جناب آسیہ نے اتنا سیکریفائس دینے کے بعد جس منزل کو پایا، جو نعمت انہیں ملی، جو بلیسنگ اللہ کی ہوئی کہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنا گھر دیکھا. یہ سفر عمرہ، یہ آپ کا حج کا ٹرپ آپ کو جناب آسیہ کے اس اسٹیٹس پر پہنچا رہا ہے کہ اگر ایک کمپلیٹ قرآن مکے میں آپ، مکے کے اپنے اسٹے میں آپ ایک قرآن کمپلیٹ کریں، اپنی موت سے پہلے جنت میں اپنا گھر بھی دیکھیں گے. اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام اس کے بعد وہ میسج دے رہے ہیں جو جنت کے گھر سے بھی بڑا، اور کہا کہ ایسا آدمی جس نے مکے میں قرآن ختم کیا ہے وہ اپنے مرنے سے پہلے ہمارے جج رسول خدا کی فیس ٹو فیس زیارت اسی دنیا میں کرے گا. ارے جنت کا گھر بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر ہمیں رسول خدا کی فیس ٹو فیس زیارت مل رہی ہے، مگر شرط یہ کہ آدمی مکے کے اسٹے کو عبادت سمجھے، واقعاً قرآن کی تلاوت کرے. میں تو مکے میں حاجیوں کے کمروں میں جاتا ہوں تو وہاں بھی غیبتیں جاری ہیں، وہاں بھی ہنسی اور مذاق ہو رہے ہیں، وہاں بھی مسخری کی جا رہی ہے، وہاں بھی تہمتیں لگائی جا رہی ہیں. ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، یہ کمپلین کرتے ہیں حاجی. لیکن حج کی اتنی تمام تر عظمت کے بعد، حج کی اس تمام تر سگنیفیکنس کے بعد، اب آئیے 2 چھوٹے سے جملے. پہلا جملہ انکمپلیٹ ہے، یہ ٹاپک بعد میں آئے گا. وہ یہ ہے کہ بہرحال حج اپنی جگہ، لیکن نماز کی امپورٹنس کم نہیں ہے. بلکہ with due respect میں حج کی توہین نہیں کر رہا ہوں، میں حج کے اسٹیٹس کو کم نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ واقعاً حدیثوں میں دیکھیں کہ نماز کسے کہتے ہیں، میں نے کہا نماز تو ایک اتنا کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس ہے کہ یہ ایک بات کی کسی مجلس میں آئے گا. لیکن ایک جملہ یاد رکھیے کہ حج اور نماز کا کمپیریزن نہیں کر رہا ہوں، لیکن حج میں ہمیں اللہ کے پاس جانا ہوتا اور نماز میں اللہ ہمارے پاس آتا. حدیث ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے الصلاۃ معراج المومن،
مومن کی معراج ہے نماز. جیسے 27 رجب کی رات کو رسول اللہ کی معراج ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے سامنے پہنچے فیس ٹو فیس. ہم اللہ کے فزیکل وجود کو نہیں مانتے، لیکن معراج کا مطلب یہ ہے کہ ایز کلوز ایز پاسبل. کہا کہ جس طرح شب معراج رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں گئے، الصلاۃ معراج المومن، یہی نماز جو تم دن میں 5 بار پڑھتے ہو یہ تمہاری معراج ہے. تم اللہ کے اتنا کلوز ہو جاتے ہو نماز میں جیسے شب معراج رسول اللہ کے کلوز ہو گئے تھے. ہر دن 5 مرتبہ آپ اللہ کے اتنا قریب چلے جاتے ہیں. تبھی تو جب راوی نے پوچھا مولا ذرا مجھے ٹیچ کریں کہ میں نماز کیسے پڑھوں، میں بہت ساری حدیثوں کو بہت شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں. امام نے کہا جب نماز پڑھو تو یہ سمجھو کہ جیسے تم اللہ کے سامنے اور اللہ کو دیکھ رہے ہو، ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس ہے تمہارے اور اللہ کے درمیان. پھر تو راوی نے کمپلین کی مولا ایسا تو نہیں ہو سکتا، وہ ایک الگ حدیث ہے. تو حج میں آپ یہاں سے وہاں جاتے ہیں تاکہ اللہ کے پاس پہنچیں، اور ہر نماز کے وقت اللہ چل کے آپ کے پاس آتا ہے. آپ اللہ کو فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہینڈ شیکنگ ڈسٹینس ہے. اسی لیے روایت یہ ہے کہ جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو، نماز کے قنوت میں وہ دعا مانگو، دیکھو کہ کتنے جلدی قبول ہوگی، کیونکہ نماز کے وقت تم اللہ کے پاس ہو. وہ 22437 جو ایک زمانے میں 20 سال پہلے میں اسی امام بارگاہ میں پڑھ کے گیا تھا، وہ اسی لیے تو جوک لوگوں نے بنایا ہے کہ اگر اللہ سے آپ کو ڈائریکٹ بات کرنا ہو تو یہ اللہ کا ٹیلی فون نمبر 24434. اس لیے کہ واقعاً حج اپنی جگہ، حج کی امپورٹنس اپنی جگہ، لیکن نماز بھی کوئی کم اہم عبادت نہیں ہے. ہم اور آپ اپنی نمازوں کو ویسٹ کرتے ہیں، اس کی امپورٹنس نہیں سمجھتے، اس کی فلسفی نہیں سمجھتے. یہ اپنی جگہ رکھیے. اور آئیے دوسرا اور آخری جملہ حج سے ریلیٹڈ، اور وہ یہ ہے کہ اسی حج میں اسلام نے ہمیں 2 ایسی دعائیں سکھائیں. ایک جب حج اسٹارٹ ہو رہا تھا، اور ایک قیامت تک جب بھی آدمی حج کرے گا. ایک کا تعلق ہے جس دن خانہ کعبہ بلڈ ہو رہا تھا. یہ حج کی 2 دعائیں. نماز میں ہر دعا قبول ہے، لیکن حج کی 2 اسپیشل دعائیں اسلام نے ہمیں بتائی ہیں. ایک جس دن خانہ کعبہ بن رہا تھا، جو کل میں نے پڑھی تھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جس دن خانہ کعبہ بلڈ کیا جا رہا تھا، جب ابراہیم اور اسماعیل پہلا حج کرنے والے تھے. ایک وہ دعا، یہ کمپلیٹ میسیج ہے اسلام کا، لیکن اس کو چھوڑ دیجئے. اور دوسری دعا یہ حج کی دعا ہے. قرآن کریم میں یہ دعا آئی ہے جو آج بھی بہت سے لوگ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں. اور یہ دعا ویسٹ میں ہماری سب سے بڑی رسپانسبلٹی بتا رہی ہے. حج کی دعا قرآن میں یہ دعا آئی ہے، کانٹیکسٹ کیا؟ حج. اور یہی وہ دعا ہے جو ہم نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں. یہ دعا وہ ہے جو حج اور نماز کو ملا دیتی ہے. قرآن کریم حج کا ذکر کر رہا، حج کی ہسٹری نہیں بتا رہا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وہ حج کی ہسٹری. جب ابراہیم کعبہ بنا رہے تھے تو یہ دعا مانگ رہے تھے. اور دوسری والی دعا حج کی ہسٹری نہیں ہے، کرنٹ حج، ریگولر حج. ہر شخص جب حج پہ جاتا، قرآن کہہ رہا کہ حج کے درمیان عرفات جاؤ. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. عرفات سے چلو تو مزدلفہ میں آؤ، مسجد مشعر الحرام کے قریب ذکر خدا کرو. اور پھر قرآن بٹوین مزدلفہ اینڈ مینا، جنہوں نے حج نہیں کیا ان سے خالی آج ایک جملے کی اپالوجی. مزدلفہ اور مینا کے بٹوین ایک دعا ہم کو سکھا رہا. آفٹر مزدلفہ بیفور مینا، قرآن کہہ رہا وَمِنَ النَّاسِ، حج کی بات ہے. عرفات، مزدلفہ، اب مینا کا ذکر ہونے والا، اس کے بیچ میں قرآن رکا اور کہا کہ دیکھو یہ اتنے سارے لوگ حج کرنے آئے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وما لہم فی الآخرۃ من خلاق، جو کہتے ہیں اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں دے دے، انہیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. وَمِنْهُمْ، اور حاجیوں میں کچھ ایسے ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جو کہتے ہیں دنیا میں بھی ہمیں خیر دے، آخرت میں بھی ہمیں بہتر چیز دے، اور عذاب نار سے بچا. یہ والی مشہور دعا جو اکثر لوگ اپنی نماز کے قنوت میں بھی پڑھتے ہیں، اس میں ہر چیز آ گئی ہے.
یہ دعا حج کے کانٹیکس میں آئی ہے. مزدلفہ اور منا کے درمیان قرآن حاجیوں کی دو کیٹیگری کر رہا. ایک حج پر آتے ہیں خالی دنیا کے لیے, ایک حج پر آتے ہیں انہیں دنیا بھی چاہیے, انہیں آخرت بھی چاہیے. اب یہاں پہ پہلے تو ایک شارٹ بات اس دعا کے لیے بھی کہہ دوں. یہ دعا ہم اور آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں, ریگولر لائف میں بھی پڑھتے ہیں. حج کی دعا ہے, بلکہ دعا نہیں ہے, حج کی کیٹیگری ہے, حاجیوں کی کیٹیگری ہے. یہ دعا جو ہے 100% یہ دعا کب ٹرو ہوگی؟ وہ کون ہوگا کہ جب دنیا بھی ہمارے لیے اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی اور جہنم کے عذاب سے بچیں گے. 100% تو یہ دعا ہمارے سامنے آئے گی جب ہمارے امام کی حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی. تب دنیا میں بھی ہمیں سب ملے گا, آخرت میں بھی ہمیں سب ملے گا, جہنم کے عذاب سے بھی بچے ہوں گے. لیکن وہ ٹاپک ایک الگ ٹاپک ہے. ریگولر لائف میں جب یہ دعا ہم مانگتے ہیں تو اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ میسج, اور ویسٹ میں آپ کے لیے سب سے زیادہ بڑی ڈیوٹی یہی, اور وہ کیا ہے؟ یہ دعا بتا رہی ہے کہ کمپلیٹ مومن کسے کہتے ہیں اور دجالی مومن کسے کہتے ہیں. مومنوں کی دو قسمیں, ایک امام والا مومن ہے, ایک دجال والا مومن ہے. دجال دجال دجال, بلکہ گجراتی اور اردو میں تو ہم لوگ دجال بھی نہیں کہتے ہیں, کانا دجال کہتے ہیں. اب کانے کا کیا مقصد ہے؟ ایک آنکھ ہے ایک آنکھ نہیں ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشن ہیں, مگر ون آف دا موسٹ اپیلنگ انٹرپریٹیشن یہ کہ ایک آنکھ ہے اور ایک آنکھ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دجال اسے کہتے ہیں جو ہر مسئلے کی ایک سائڈ کو دیکھتا ہے دوسرے کو بھلا دیتا. یعنی وہ مومن جو یا تو آخرت کے لیے لگ گیا تو ایسا کہ دنیا کو بھول گیا. ہیں ایسے لوگ جو خالی مصلی پر بیٹھنے ہی کو عبادت سمجھتے ہیں اور اسلام سمجھتے ہیں. نہ بیوی کی مینٹیننس کا خیال, نہ بچوں کی تربیت کا خیال, نہ کمیونٹی کے افیئر سے ان کا کوئی تعلق, نہ ان کو اس سے کوئی کنسرن کہ اس وقت دنیا میں مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے. بھائی ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں, نماز شب کے بھی ریگولر پڑھنے والے ہیں, دعائیں بھی ہماری زبان پہ ساری ہیں, سارے اعمال کر لیتے ہیں. بس مسلمانوں کا خون بہ رہا, صدام آیا اور صدام گیا, ساری دنیا کے اندر اسلام کا ایک مذاق اڑایا جا رہا. اسلام کو کس انداز سے بدلا جا رہا, ہمیں سے کوئی تعلق نہیں. ہمارے گھر میں اسلام ہے نہیں, یہ بھی نہیں, ہم اسلام کو فالو کر رہے ہیں, دیٹس انف. اور یہی وہ لوگ کہ ہمیں اسلام نے ایک ایسی دعا ٹیچ کی جس کا ایک ایک جملہ بہت امپورٹنٹ, لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ جملہ اسی کو لوگ سب سے زیادہ نیگلیکٹ کرتے ہیں. اب آپ میرا جملہ یاد کیجئے گا اور پھر خود آپ ایکسپیرینس کیجئے گا. اللہم ادخل علی اہل القبور السرور. یہ خالی ماہ مبارک رمضان کی دعا نہیں, یہ سارا سال پڑھنے کی دعا. اب اس کے اندر جیسے ہی دعا شروع ہوتی, آپ پورے مجمع کو دیکھیے, اگر کسی گیدرنگ میں دعا پڑھی جا رہی, ہر جملے پہ لوگ کہتے ہیں آمین. قبر والوں کی بات آئی, آمین. بے لباس کو لباس ملے, قرضداروں کا قرضہ ادا ہو, اللہم اشفی کل مریض تو 3 بار ریپیٹ کرایا جاتا. اپنی بیماری, اور جو اسلام کو بیماری لگ گئی اس کا کسی کو خیال نہیں. کیسے کہہ رہا ہوں کہ اس دعا میں قرضوں کی بات آتی ہے, الہی آمین. اس میں کھانے کپڑے اور پہننے کی بات آتی ہے, الہی آمین. مریضوں کی دعا شفا کی بات آتی ہے, الہی آمین. ردہ کل غریب فکا کل اسیر, الہی آمین. اور بیچ دعا میں جا کر اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. آئے خدا, جو مسلمانوں کے میٹر اس وقت بگڑ کے رہ گئے, جو مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا, جو اسلام کو چینج کیا جا رہا, اے خدا مسلمانوں کے معاملات کو ٹھیک کر دے. میجورٹی تو مجمع کی آمین بھی نہیں کہتی, اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں تو اتنی کمزور اور ویک ان کی آواز ہوتی ہے جیسے پتہ نہیں کتنے مہینوں کا فاقہ بولا ہی نہیں جا رہا ہے. دعا کے اندر باقی ہر جملے پہ چیخ چیخ کے الہی آمین. اور اسے اتنا نیگلیکٹ کرنا یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے یہاں مومنوں کی ایک کیٹیگری وہ بھی جس کے لیے اٹس انف کہ ان کا اسلام محفوظ ہے. وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں, وہ روزے رکھ رہے ہیں, وہ اعمال کر رہے ہیں, وہ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں, باقی اسلام پہ کیا گزر رہی ہے اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں. جبکہ رسول کہتے ہیں من اصبح ولا یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم. جو آدمی صبح کو اٹھے
اور اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ ہو کہ مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہے، اسلام کی کیا ٹریجڈی ہے، مسلمز کہاں کہاں پہ سفر کر رہے ہیں، فَلَيْسَ بِمُسْلِم، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے ہم اور آپ کسی سے کہہ دیں تم بے ایمان ہو، ہم اور آپ کسی سے کہہ دیں ہم تمہیں نہیں مانتے مسلمان، ہم کیا، ہمارا اسٹیٹس کیا، ہمارے اسٹیٹمنٹ کی ویلیو کیا؟ اور اگر رسول اللہ کسی سے کہہ دیں کہ فَلَيْسَ بِمُسْلِم، میں تمہیں مسلمان نہیں مانتا، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ جو خود نماز پڑھ رہا، جو خود عبادت کر رہا، جو ہر سال حج پہ جا رہا، جو ہر سال شب قدر کے اعمال کرتا، جو ہر سال پوری رات جاگتا، جو شب جمعہ کو دعائے کمیل پڑھتا، مگر کوئی اسے انٹرسٹ نہیں ہے کہ اسلام پہ کیا گزر رہی۔ یہ دجالی مومن جو خالی آخرت کو دیکھ رہا، اور وہ بھی دجالی مومن ہے جسے سب کچھ دنیا میں چاہیے، اسے بہت ٹینشن ہے کہ اس کا ایک مکان ہونا چاہیے، مگر دنیا میں جنت کے مکان کی اسے کوئی فکر نہیں، اسے بہت زیادہ ٹینشن ہے کہ کمیونٹی میں بیٹھتا ہوں، میری اولاد اچھی ہونی چاہیے، ویل ایجوکیٹڈ، اچھا کیریئر، مگر اس کی کوئی فکر پرواہ نہیں ہے کہ قیامت میں اس کی اولاد کس کیٹیگری میں جا رہی ہے۔ ایسا مومن جس کا سارا ٹارگٹ فقط دنیا ہے، یہ بھی دجال۔ تو جو، اور یہ حدیث بھی ہے کہ جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑے یا آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑے، فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ رسول نے کہا، یہ امام نے فرمایا۔ تو کمپلیٹ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو دنیا کے لیے بھی کام کرے اور آخرت کے لیے بھی کام کرے۔ مگر آج جو مجھے کہنا تھا وہ آخری جملہ تھا جس کے لیے میں نے آپ سے اپولوجی کی، 15 منٹ کی ایک 2.5-3 سال پہلے کی روایت پڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حدیث کے یہ قرآن کی آیت میں 2 باتیں نہیں ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا بھی ہے وفی الآخرت حسنہ بھی ہے، اور یہاں پہ آیت کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، فل سٹاپ نہیں لگا ہے، وقنا عذاب النار، اور اے خدا ہمیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ میسیج ہے ان مومنوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں تو اب ہم پر کوئی عذاب آ ہی نہیں سکتا، ہم شراب پیئیں، ہم زنا کریں، ہم ڈانسنگ پارٹیز اٹینڈ کریں، ہم میوزک سنیں، ہمارے گھر میں مکس گیدرنگ ہوتی رہے، ہم نمازیں قضا کرتے رہیں، ہم خمس کو ہضم کرتے رہیں، ہم غیبتیں کرتے رہیں، ہم تہمتیں لگاتے رہیں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ پارٹ۔ قرآن کے بارے میں ایک لفظ یاد رکھیے گا، قرآن کی آیت میں ایک سنگل ورڈ بھی ایسا نہیں جسے آپ ڈیلیٹ کریں اور پھر بھی میسج کمپلیٹ رہے، ہر لفظ کی ایک اہمیت۔ اگر مومن کے لیے اتنا انف ہوتا کہ اے خدا ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے دے اور آخرت میں بھی، تو آیت کمپلیٹ ہوتی۔ آگے یہ کیوں آیا ہے وقنا عذاب النار؟ ایک طرف کا ہمیں دنیا بھی اچھا ملے، آخرت میں بھی اچھا ملے، اور جہنم کے عذاب سے بھی بچائے جائے۔ اس کا ریزن سن لیجئے۔ ایک بات 100% کنفرم ہے، اٹس پارٹ آف آور بلیف، پارٹ آف آور فیتھ، کہ ہر وہ آدمی جو ائمہ طاہرین کی امامت اور ولایت کا قائل ہے وہ جنت میں جائے گا۔ there is no doubt about it۔ ہر وہ آدمی جو ولایت اور امامت کا قائل، محبت نہیں کہہ رہا ہوں، محبت تو ہندو بھی کرتے ہیں، جو ولایت اور امامت کو مانتا وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ آیت ایک بہت امپورٹنٹ میسج دے رہی ہے، وہ یہ دے رہی ہے کہ جنت میں جانے کے 2 راستے ہیں۔ اگر آپ سمجھ رہے ہیں جنت میں جانے کا ایک راستہ ہے، یہ مس انڈرسٹینڈنگ۔ جنت میں جانے کے 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے جو ڈائریکٹ آپ کو جنت میں لے جاتا، اور ایک راستہ ہے جو تھرو جہنم ہوتا ہے پھر جنت میں جاتا۔ اب مجھے زیادہ تو ایگزامپل نہیں پتا، ایک ہی ایگزامپل پتا ہے، اور جب بھی یہ ایگزامپل میں دیتا ہوں لیسٹر کے مومنین سے میں معافی مانگ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے اور زیادہ یہاں انگلینڈ کے بارے میں نہیں معلوم۔ بھئی لندن سے برمنگھم مجھے جانا ہوتا تو کبھی کوئی مومن M40 سے لے کے جاتا اور کبھی کوئی مومن M1 سے لے کے جاتا، دونوں راستے مجھے برمنگھم پہنچ جاتے ہیں۔ M40 وہ ہے کہ لندن سے نکلے اور سیدھے برمنگھم پہنچے، M1 وہ ہے کہ لندن سے برمنگھم جاتے ہیں لیکن تھرو لیسٹر ہو کر، راستے میں لیسٹر آتا ہے، پھر وہاں سے M6 ہو کے ہم برمنگھم پہنچتے ہیں۔ یہ بھی برمنگھم کا راستہ ہے، وہ بھی برمنگھم کا راستہ۔ ایک راستہ ڈائریکٹ ہے، ایک راستہ لیسٹر سے ہو کے گزرتا۔ اب لیسٹر کے مومنین سے میں ہمیشہ معافی کیوں مانگتا ہوں؟ وہ اس لیے مانگتا ہوں
کہ میں مثال دیتا ہوں جنت کے راستوں کی. جنت کے دو راستے, ایک ڈائریکٹ جنت میں لے جاتا ہے M40 کی طرح, اور ایک جہنم میں سے ہو کے جنت میں لے جاتا ہے M1 اور M6 کی طرح سے. بڑی محبت کرنے والی کمیونٹی ہے لیسٹر کی. میں پہلی مرتبہ انگلینڈ آیا ہی ان کی دعوت پہ تھا, لیکن بہرحال اور مجھے زیادہ راستے واسطے نہیں معلوم, اس لیے میں مثال میں لیسٹر کا نام لیتا ہوں. دونوں پہنچاتے آپ کو ایک ہی ڈیسٹینیشن پر, اور وہ ہے برمنگھم. لیکن ایک ڈائریکٹ راستہ ہے, ایک انڈائریکٹ راستہ ہے. قرآن کہہ رہا کہ دیکھو جنت میں جانے کے دو راستے ہیں, ایک ڈائریکٹ تمہیں جنت میں لے جائے گا, اور ایک جہنم میں سے ہو کے پھر تمہیں جنت میں لے جائے گا. ہر 12 امامی اور اثناعشری شیعہ کو جانا جنت میں ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ پرابلم ہے کہ وہ یہ چیک کرے کہ میں کون سے راستے پہ چل رہا ہوں, جو ڈائریکٹ جنت میں لے جانے والا ہے, یا کہیں اس راستے پہ تو نہیں جا رہا ہوں جو جنت میں تو لے جائے گا لیکن تھرو جہنم. پہلے جہنم میں ٹھہرنا پھر آگے جنت میں جاؤ گے. ایسا بھی ایک راستہ جو شرابی مومن کے لیے ہے, ایسا بھی ایک راستہ ہے جو مکس گیدرنگ کے شوقین مومن کے لیے ہے, ایسا بھی ایک راستہ ہے جو غیبت و تہمت لگانے والے کے لیے ہے. یہ مومن ہے اس لیے جائے گا جنت میں, لیکن ایسے بڑے بڑے گناہ کر رہا کہ یہ اس راستے سے جنت میں جا رہا ہے جس میں بیچ میں جہنم آتا ہے. اور اس کے لیے وہ چھوٹی سی سٹوری سنا رہا ہوں. ویسے مجھے یہ شب جمعہ پڑھنا تھا, میں نے کہا تھا نا تھوڑا عذاب اور قبر کا تذکرہ شب جمعہ آئے گا. بعد میں کچھ مومنین ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے کہ بھئی شب جمعہ ہم نہیں آئیں گے. تو اب میں نے دیکھا کہ ابھی سے لوگوں کی پلاننگ ایسی ہو رہی ہے, تو شب جمعہ میں یہ نہیں پڑھوں گا, کسی اور مجلس میں پڑھوں گا, کچھ آج کچھ کسی اور دن. تو اب خلاصہ کیا, ایران کے یا ہندوستان کے ایک شہزادے کی سٹوری, اور ویسے تو بہت ڈیٹیل میں, مجھے صرف یہ پوائنٹ سمجھانا کہ قرآن کہہ رہا ہے اور حج کے تھرو کہہ رہا کہ دنیا میں بھی اچھائی مانگو, آخرت میں بھی اچھائی مانگو, لیکن that's not enough. ساتھ میں یہ بھی چیک کرو کہ ایسا نہ ہو کہ دنیا اور آخرت کی اچھائی تو مل رہی ہو لیکن تھرو جہنم. ہندوستان کا ایک شہزادہ, وہ زمانہ ہے کہ جب برٹش امپائر انڈیا میں پینیٹریٹ کر رہی تھی, چنانچہ وہاں کے شہزادے ہجرت کر کے غربت کی عالم میں ادھر ادھر اسکیٹرڈ ہو رہے ہیں. ایک آدمی مکے آ گیا. پرانا زمانہ, ویزا, پاسپورٹ, امیگریشن, یہ سب کوئی پرابلم نہیں. یہ مکے آ گیا, مکے میں اس کا اسٹے. شہزادے جو پرانے زمانے کے پرنس ہیں, پرنسز ہیں, اور شاید آج کل کے بھی عرب دنیا کے, وہ نہ پڑھتے لکھتے ہیں, نہ ان کے پاس کوئی ہنر ہوتا ہے, نہ کوئی جاب کر سکتے ہیں. ان کا سارا ایسٹس, آج کل تو سوئٹزرلینڈ کے وہ بینک ہوتے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا. تو وہ جو پریشیس سٹونز ہوتے ہیں, قیمتی پتھر, جس میں ایک ایک پتھر کی ویلیو مثلا $100,000 یا $1 ملین, کم جگہ میں زیادہ چیزیں آ جائیں. اتنا بڑا کیش ہینڈل کرنا تو مشکل ہے. پریشیس سٹون, ایک چھوٹی سی پاؤچ عام طور پہ بیلٹ پہ لگی رہتی. اور اس کے تو بہت سارے امام کے زمانے کے واقعات کہ ایک آدمی, اس کی ساری زندگی کی سیونگ, بینک تو نہیں, اپنے ساتھ پاؤچ میں وہ رکھتا. کسی مردے کو قبر میں اتارنے گیا, باہر آیا, قبر بند ہو گئی, پتہ چلا اس کی پاؤچ گر گئی. اب وہ امام کے پاس جاتا ہے, مولا میں کیا کروں, قبر کھودنا حرام ہے, امام نے اس کے لیے پرمیشن دی. بہت ساری سٹوریز, لیکن ایک آج اس میں آئے گی بھی کیونکہ اس میں عذاب کا ذکر ہے, لیکن آج نہیں, اور شب جمعہ بھی نہیں, کسی اور دن. اچھا, اب یہ ہے کہ یہ ہندوستانی شہزادہ, اس کی آکھی زندگی, ساری لائف, سب سیونگ جو ہے, سیونگ بھی کیا ہے, یہ ہمارے اور آپ کے جو رقم, جو پیسے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جمع ہے, وہ اس کے پاس. اور اسے ایک ضروری کام سے مکے سے باہر جانا پڑا, معاملہ بہت امپورٹنٹ. اور یہ وہ زمانہ ہے کہ مکے کے باہر عرب کے ڈاکو ایسے تھے کہ پہلے لوگ اس لیے مدینے بھی نہیں جا سکتے تھے, مشہور تھا ایک زمانے میں کہ حج پر جانے والے پر ڈاکہ پڑنا یا اس کو لوٹ لینا تو لازم ہے. اسی لیے حج کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ راستہ سیف ہو. بہرحال ان شارٹ یہ ہے, دیکھیے بھائی, روبری آج کل بھی ہوتی ہے لیکن ذرا آرگنائز وے میں, گورنمنٹ کے تھرو. اس زمانے میں یہ تھا کہ نہیں, وہ ڈاکو تھے, ڈس آرگنائز ٹائپ کے, لیکن اپنے ساتھ کوئی قیمتی چیز لے کے آپ جائیں 100% آپ پہ اٹیک ہوگا. اب یہ انڈین پرنس, اسے مکے سے باہر بھی جانا, اور یہ جو اس کے پاس پاؤچ میں اس کی ساری زندگی کی سیونگ, بلکہ اس کی پوری زندگی, آکھی لائف ڈیپینڈ اسی پیسے پہ کرتی.
اسے ساتھ لے کے جائے تو 100% لوٹ لیا جائے گا، یہاں پہ چھوڑ کے جائے تو کسی کو نہیں جانتا، بالکل ایک نئے آدمی ہے یہ، کس پر بھروسہ کرے؟ اس وقت مکے میں ایران کا رہنے والا ایک مومن شیخ عبد الطاہر خراسانی بڑا فیمس تھا، یہ خراسان کا تھا۔ اسلام میں ایک اہم عبادت یہ بھی کہ آدمی خانہ خدا کے قریب رہنے کے لیے مائیگریشن کر کے مکہ آ جائے، یہ بھی ایک عبادت ہے جو آج کل امپاسبل ہو گئی ہے ویزے اور پاسپورٹ وغیرہ کے پرابلم سے۔ پہلے زمانے میں یہ ون آف دا موسٹ ثواب والی عبادت تھی۔ یہ ایسا ہی نیک مومن تھا اور ریئل نیک تھا، چیٹر نہیں تھا، ہیپوکریٹ نہیں تھا، منافق نہیں تھا، سنسیئر مومن تھا۔ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، طواف بھی کرتا ہے، اعمال بھی کرتا ہے، مگر دجال والا مومن نہیں۔ اسے پتا ہے کہ یہ بھی ایک مومن کی ڈیوٹی ہے کہ دوسرے مومنین کی ہیلپ کرے۔ جب بینک نہیں ہے تو یہ ایک ہیلپ کا ایک پارٹ تھا کہ لوگوں کی امانت رکھو اور انہیں واپس کرو۔ وہ بیچارے کہاں جائیں گے؟ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جو زیادہ نیک مومن ہوتا ہے نا، وہ کہتا بھائی میں اس معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتا ہوں، میں کیوں کسی جھگڑے میں پڑھوں، بعد میں بلا وجہ پرابلم ہوں گی۔ چیٹر لوگ تیار ہوتے، لائیے اپنے پیسے ہمارے پاس رکھوائیے، ہم آپ کو ریٹرن کریں گے۔ اور جو نیک مومن ہے نا، وہ اپنی سنسیئرٹی یا پائٹی کی وجہ سے ان چیزوں میں انٹرفیئر ہی نہیں کرتے۔ یہ اسلام ہی نہیں، یہ اگینسٹ اسلام۔ یہ پائس لوگوں کی پہلی ڈیوٹی کہ ہر اس مسئلے میں انٹرفیئر کرے جس کی وجہ سے کمیونٹی میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ٹاپک بہت پھیل رہا۔ ان شارٹ یہ کہ شیخ عبد الطاہر کو ہر آدمی پریس کرتا تھا مکے میں، جس سے کو لوگ کہتے تھے انتہائی ریلیجس، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے اور لوگوں کی ہیلپ بھی کرتا، امانت رکھتا۔ پہلے زمانے میں انڈیا میں، پاکستان میں، ایون ایسٹ افریقہ میں ایسے لوگ تھے جن پہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے اور وہ ٹرسٹ پر پورا اترتے تھے۔ اب اس نے سوچا انڈین پرنس نے کہ میں تو مکے میں کسی کو نہیں جانتا ہوں، اپنے ساتھ یہ پاؤچ لے کے جاؤں، 100% ڈاکو لوٹ لیں گے۔ بہرحال یہاں رسک لیا جا سکتا ہے، یہاں 50-50 چانس۔ چنانچہ ان کے پاس گیا، یہ امانت رکھوائی اور چلا گیا۔ امانت وہ چیز، میرا چوتھا امام کہتا ہے لو ان قاتل ابھی، اگر میرے بابا کا قاتل بھی میرے پاس وہ تلوار امانت رکھوائے جو وہ کربلا میں لے گیا تھا، تب بھی میں یہ تلوار اس کو واپس کروں گا، کیونکہ امانت۔ یہاں بھائی بھائی کا حق کس طرح کھا جاتا، یہاں پہ دوست دوست، بزنس پارٹنر، کتنے ایسے کیسز۔ لیکن یہ بات تو کسی اور دن آئے گی، آج مجھے ٹائم کے اندر واقعہ کمپلیٹ کرنا، میسج دے کر۔ خیر اس نے کہا کہ چلو یہ 50% رسک ہے، ساتھ میں لے جانا، 100% کنفرم ہے کہ میرا مال لوٹ لیا جائے گا۔ یہ امانت دے کے گیا۔ جس کام کے لیے گیا، جیسے ہی وہ کام کمپلیٹ ہوا، مکے میں آیا، گھر بعد میں گیا، خانہ کعبہ بعد میں گیا، شیخ عبد الطاہر کے گھر میں پہلے گیا، دل مسلسل ادھر ہی لگا۔ لیکن جب وہاں گیا، ایک ایسی نیوز اس کا ویٹ کر رہی تھی کہ نہ شیخ عبد الطاہر کو کنڈیم کر سکتا، نہ ہی صبر آ سکتا۔ پتا چلا میری ایبسنس میں شیخ عبد الطاہر کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس نے کوئی چیٹنگ نہیں کی، فراڈ نہیں کیا، موت آ گئی۔ اس نے اس کے وارثوں سے کہا، وارثوں نے وہ باکس لا کے رکھ دیا جس میں ڈیفرنٹ پاؤچز تھی، کہا اس میں پہچانی آپ کی امانت کیا؟ اس میں نہیں تھی امانت۔ شیخ عبد الطاہر اس بارے میں اتنے کوشش تھے کہ اپنی اولاد کو بھی نہیں بتایا تھا کہ یہ اتنی ایکسپینسو امانت ہے کہ کہیں اولاد کا ایمان نہ بگڑ جائے۔ مگر وہ جو احتیاط کرنے گیا، وہ انڈین شہزادے کی تو ساری زندگی سپوائل ہو گئی۔ اب انہیں برا بھی نہیں کہہ سکتا ہے، موت آئی، اور صبر بھی نہیں آ سکتا اپنی زندگی کیسے گزارے۔ آخر اس کے من میں ایک بات آئی، اپنے حساب سے کسی مرجع سے نہیں پوچھا، اس نے سنا تھا کہ مرنے کے بعد نیک لوگ وادی السلام میں بھیجے جاتے ہیں، جو سول ہے، جو روح ہے، اور گناہگار وادی برہوت میں۔ اور اٹ از فیمس کہ وادی السلام نجف میں ہے، وادی برہوت یمن میں۔ اب شیخ عبد الطاہر اتنا پائس آدمی، اس نے کہا وہ تو مرنے کے بعد وادی السلام میں گیا ہوگا، چلو میں اس سے جا کے ملاقات کرتا ہوں۔ چنانچہ یہ مکے سے نجف گئے، صبح کو نماز پڑھتے ہیں مولا کے حرم میں، زیارت پڑھتے ہیں زری کے سامنے، اور پھر سارا دن رات تک قبرستان میں بیٹھتے ہیں، وادی السلام کا قبرستان جو نجف ہے مولا کے حرم کے باہر، اور رات کو واپس آتے ہیں۔ 1 ویک، 2 ویک، 3 ویک شیخ عبد الطاہر سے ملاقات نہیں ہوئی، دیٹ مینس اس کی روح سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ایک دن نجف کے ایک آدمی نے اس کو روکا،
نماز فجر کے بعد یہ جانا چاہتا ہے، روک لیا، کہا کہ بھائی نجف میں لوگ جو باہر سے آتے ہیں 2 کیٹیگریز کے ہوتے ہیں، یا زائر آتے ہیں زیارت والے، وہ سارا دن زری کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یا طالب علم اسٹوڈنٹ آتے ہیں مرجع بننے کے لیے، وہ جاتے ہیں مختلف ریلیجیس اسکولز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نہ آپ وہاں جاتے ہیں نہ آپ یہاں بیٹھتے ہیں، قبرستان چلے جاتے ہیں۔ آپ کی کون سی کیٹیگریز ہے؟ آپ کی کیٹیگری تو نہ اسٹوڈنٹ ہے نہ زائر۔ کہا میری کیٹیگری یہ ہے کہ میری امانت شیخ عبدالطاہر کے پاس ہے، میں اس کو سرچ کر رہا ہوں۔ 3 ویک ہو گئے، 4 ویک ہو گئے۔ اس نے کہا لیکن یہ کیسے پتا چلا کہ وہ یہاں ہوں گے؟ یہ انڈین پرنس کہنے لگا تو بالکل لاجیکل بات، دنیا میں سینکڑوں ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈ آف ٹاؤنز ہیں، مرنے کے بعد تو 2 ہی ٹاؤن ہیں، یا وادی السلام یا وادی برہوت۔ وادی برہوت میں گناہگار جاتے ہیں، شیخ عبدالطاہر تو اتنا پوائس آدمی تھا، وہ تو یقیناً وادی السلام میں آیا ہوگا۔ کہا مگر یہ کس نے کنفرم کیا کہ وادی السلام میں آیا؟ ہو سکتا ہے وادی برہوت میں ہو۔ بس ایک بار انڈین پرنس کہنے لگا آپ کیوں انسلٹ کرتے ہیں؟ اتنا نیک آدمی، اللہ ظالم نہیں عادل ہے، کیسے پاسبل ہے کہ اسے اتنی عبادت کے بعد بھی وادی برہوت بھیجے؟ اس نے کہا دیکھو یہ ڈسکشن چھوڑو، تم نے 1 مہینے یہاں ٹرائی کر لی نا، ایک دفعہ وہاں جا کر ٹرائی کرو، ٹرائی کرنے میں کیا نقصان؟ نہیں ملا واپس آ جانا۔ یہ بات مغز میں آ گئی، وادی برہوت میں گیا۔ کیسے گیا، کس طرح گیا، یہ میں شارٹ کرتا ہوں۔ وہاں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد ایک ڈیزرٹ ہے، اور ڈیزرٹ کے اندر ایک بہت ہی ڈر والی جگہ، وہاں بیٹھ کے یہ آواز دینے لگا این عبدالطاہر، این عبدالطاہر۔ سامنے سے ایک آدمی آیا، لیکن سر سے پیر تک پورا آگ میں جلا ہوا، اسکن جل چکی ہے، چربی پگھل کے باہر آ چکی ہے۔ آگ میں جو جل جائے نا، اس کی شکل، اس کی باڈی دیکھنے میں اتنا ڈر لگتا کہ ماں بیٹے کو نہیں دیکھ پاتی۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں بند کر لی اور آواز دینے لگا عبدالطاہر کہاں ہو؟ وہ قریب آیا اور کہا کیا بات ہے، کیوں عبدالطاہر کو پکار رہے؟ شہزادہ کہنے لگا تم واپس جاؤ، اٹس نن آف یور بزنس، میں عبدالطاہر کو پکار رہا ہوں۔ کہا آئی ایم عبدالطاہر، میں ہی تو عبدالطاہر ہوں جسے پکار رہے ہو۔ گھبرا گیا، وہ ایران کا رہنے والا، سرخ و سفید رنگ، اتنا خوبصورت، پھر عبادت اور تقوی کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے، تم تو اتنے کالے کلوٹے جلے ہوئے، چربی پگھلی ہوئی۔ کہا لیکن میں عبدالطاہر، تم یہاں کیسے آ گئے اور ایسا سخت عذاب؟ کہا کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کی طرف سے میسج ملا کہ میری ساری نیکیوں کا ثواب جمع، اور وہ قیامت کے دن جب ریوارڈ مجھے ملے گا تو میں انبیاء کے ساتھ قیامت کے میدان میں اٹھایا جاؤں گا۔ میرا چہرہ، یہ فرشتوں نے کہا، جسٹ لائک فل مون قیامت کے میدان میں چمکے گا، مگر 3 گناہ میرے ایسے ہیں جس میں اللہ کسی کو معاف نہیں کرتا، اس کی مجھے پنشمنٹ مل رہی۔ اور شیخ عبدالطاہر کہہ رہے ہیں کہ فرشتوں نے یہ ایگزامپل مجھے دی ہے کہ میری مثال اس پرندے کی طرح ہے، وہ برڈ جس میں فلائنگ کی پاور ہے، اس کے ونگز بھی ہیں، مگر ایک چھوٹا سا پتھر آپ اس کے رسی سے باندھے، جب تک کہ یہ رسی ٹوٹے نہیں اور یہ پتھر گرے نہیں، وہ اڑ نہیں سکتا۔ کہا میری ساری نیکیاں، لیکن یہ 3 گناہ اس پتھر کی طرح ہیں جو میرے ونگ پر یا پر پہ بندھے ہوئے ہیں، جو مجھے جنت میں فلائی کرنے سے روک رہے ہیں۔ پہلے ان کی پنشمنٹ۔ کہا وہ 3 گناہ کیا؟ 3 گناہ۔ اور آپ دیکھیں کیٹیگری کر کے کہ کیا آج مومنین کی میجورٹی یہی 3 گناہ نہیں کر رہی؟ کہا پہلا گناہ یہ کہ مجھ سے کہا گیا کہ تمہیں عبادت کا بہت شوق تھا، خانہ کعبہ تمہیں بہت پسند تھا، اس لیے اپنا شہر، اپنا وطن، اپنا ملک، اپنا دیش چھوڑ کے یہاں آ گئے، مگر بھول گئے کہ تمہارے پیرنٹس بوڑھے تھے، انہیں تمہاری ضرورت تھی، تم نے اپنا خیال کیا، ان کا خیال نہ کیا۔ میں نے گھبرا کے کہا لیکن میں ان کی مینٹیننس کے لیے منتھلی وہاں پیسے بھیجواتا تھا۔ فرشتوں نے کہا ہر آدمی پیسے لے کے دوسرے کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن والدین وہ ہیں جنہیں پیسہ نہیں چاہیے، اولاد چاہیے۔ ایک عجیب جملہ ہے آج کل، جہاں میں جاتا ہوں اٹھتے بیٹھتے ایک جملہ سنتا ہوں، مولانا دنیا گلوبل ولیج ہے۔ بھئی کیا مطلب گلوبل ولیج کا؟ کہا میڈیا اتنی ترقی کر گیا، یہ انٹرنیٹ ہے اور پھر یہ موبائل ہے کہ آج جیسے چھوٹے سے ولیج میں ہوتا ہے نا کہ ہر گھر والے کو پورے ولیج کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔
کہاں دعوت ہے, کہاں مہمان آیا, کہاں پہ شادی ہوئی, کہاں پہ غمی ہوئی, کس کی بیوی پیگننٹ ہے, کہاں ساس بہو کا جھگڑا ہوا, کہاں پہ شوہر نے آج بیوی کی پٹائی کی. ولیج میں کوئی چیز آپ چھپا نہیں سکتے. تو کہا دنیا گلوبل ولیج ہے. آج نارتھ پول کی چیز ود ان سیکنڈز ساری دنیا کو پتہ چل جائے گی. اور ہم دیکھتے بھی ہیں, وہ کیلیفورنیا میں ایک بلی درخت پہ چڑھ کے پھنس گئی تھی. 3 دن تک ساری دنیا کا میڈیا اس بلی کو دکھا رہا ہے جو کیلیفورنیا کے جنگل میں. ابھی لاسٹ ایئر جاپان کے بھی اوپر سمندر میں کچھ ویل مچھلی آ کے پھنس گئی تھی. سارا میڈیا دکھا رہا ہے کہ ان پہ کیا گزر رہی ہے. گلوبل ولیج. پہلے مومباسا کی خبر نیروبی آنے میں 2 دن لگ جاتے تھے, اور آج نارتھ پول کی خبر ود ان سیکنڈ آپ کو مل جائے گی. گلوبل ولیج. بہت ایک دوسرے کے قریب آ گئی ہے دنیا, جس سے ہم کو پرابلم بھی ہوتا ہے, ہمیں بھی ہوتا ہے. مولانا یہ مجلس تو ہم نے آپ کی سن رکھی. بھئی میں تو 10 سال بعد اسٹین مور میں پہلا اچرا پڑھ رہا ہوں کہ انٹرنیٹ پہ سن لی تھی. مجھے حسینی اسلامک سینٹر کی انتظامیہ نے بتایا کہ انٹرنیٹ پہ اس دفعہ اتنے لوگ مجلس سن رہے ہیں کہ یہاں کی ہسٹری میں ایک ریکارڈ ہے. مگر اتنے ہی لوگ کمپلین بھی کر رہے ہیں مولانا یہ ساری باتیں سنی لگ رہی. کیوں؟ گلوبل ولیج. میں پاکستان کے کسی ٹاؤن میں بھی مجلس پڑھ کے آ جاؤں تو لوگ سن لیتے ہیں گلوبل ولیج. لیکن سو کلوز یٹ سو اپارٹ, فار, اتنا قریب اور اتنا دور. گلوبل ولیج نارتھ پول کے پینگوئن پہ کیا گزر رہی ہے, ساؤتھ پول کی ویل مچھلی پہ کیا گزر رہی ہے, یہ آپ کے چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہے. لیکن ہمارے پیرنٹس کی کیا حالت ہے یہ اولاد تک کو پتا نہیں. بھائی پہ کیا گزر رہی ہے یہ سگے بھائی کو نہیں معلوم. بلڈ ریلیٹیوز کس حالت میں ہے یہ بلڈ ریلیٹیوز کو نہیں پتا. نارتھ پول کی ویل مچھلی کی حالت ہم کو پتا, ساؤتھ پول کی پینگوئن پیگننٹ ہو گئی ہے, اس کے یہاں ڈیلیوری ہونے والی ہے, یہ ہم کو معلوم ہے. اور ہمارا بوڑھا باپ, ہماری بوڑھی ماں صرف تھوڑی سی اپنی لگژری کے لیے, صرف تھوڑے سے اپنے آرام کے لیے اس طرح سے ان کو بھلا دیا. سو کلوز یٹ سو فار. یہ قریب آئی ہے دنیا کے دور ہوئی ہے. یہ گلوبل ولیج بنی ہے یا ایک ایک ٹاؤن دوسرے ٹاؤن سے اتنا فاصلہ ہے جتنا ایک اسٹار اور دوسرے اسٹار کا فاصلہ ہوتا ہے. کیا فائدہ اس گلوبل ولیج کا کہ دنیا کی ہر خبر آپ کو ہے, اپنے پیرنٹس کی خبر آپ کو نہیں. اور یہ وہ گناہ ہے جس میں اللہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. اب جو طاہر خراسانی کہتے ہیں میرا پہلا گناہ یہ, سوچئے گا کبھی. اور اپنے بچوں کو بھی یہ لیسن دیجئے گا, زبان سے نہیں اپنے ایکشن کے ذریعے سے. بتائیے کہ واقعاً پیرنٹس کتنی بڑی نعمت ہیں, لیکن آپ کا ایکشن ان کو بتائے. بس یہ بات آج بہت لمبی ہو رہی ہے, اسے شارٹ کرتا ہوں. دوسری بات کہا کہ ایک بات, اگرچہ میں بہت کوشش ہوں اپنی زبان کے بارے میں, شیخ عبد الطاہر کہتے ہیں, لیکن ایک بات, کسی جگہ سٹنگ ہو رہی تھی, ایک عالم کی میں نے انسلٹ کر دی. کہا اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے لیکن کسی پوائس اور سنسیئر عالم کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں تو کوئی گیدرنگ, ایون نماز جماعت بھی اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے جب تک کہ کسی عالم کی غیبت نہ کی جائے. اور نمبر 3, ایک بار کچھ خمس منی میرے پاس آئی تھی جو میں نے ڈسٹریبیوٹ کی, لیکن ایسے آدمی کو چلی گئی جو ڈیزرو نہیں کر رہا تھا. یعنی اگر آپ نے اس کو دیا دیٹ مینز ایک غریب سید کا حق آپ نے مارا, اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا, لیکن کسی غریب و مومن کو آپ حق سے محروم کریں گے, یہ گناہ معاف نہیں ہوگا. اب یہ بتا تیرا پرابلم کیا؟ کہا میرا پرابلم وہ امانت. کہا کہ ہاں وہ میں نے کسی کو نہیں بتایا, میرے گھر میں جا, میرے بیک یارڈ میں زمین کھود, فلاں جگہ پہ وہ امانت ہے, بعد میں مل گئی. لیکن یہ شیخ عبد الطاہر خراسانی جو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے لیکن پیرنٹس کو نیگلیکٹ کرنا, عام عالم کی توہین. ہمارے ہاں تو مرجے تک کو لوگ نہیں چھوڑتے, صرف اس لیے کہ عید کی سوئیاں منڈے کو کھائیں کہ ٹیوزڈے کو کھائیں, اتنے عظیم مرجے کے خلاف لوگ زبان کھولتے ہیں. اور خمس منی کا اتنا ویسٹیج ہو رہا کہ امام کے مال کو اپنے مال سے بھی زیادہ ایزی سمجھا جا رہا. اور یہ بھی پتا چل گیا کہ شیخ عبد الطاہر ایک مومن حقیقی ہے, جنت میں جائے گا, لیکن راستہ اس نے M6 اور M1 والا اختیار کیا ہے جو جہنم سے ہو کے اس کو جنت میں لے جائے گا. تو مومن کو خالی اس پہ سیٹسفائی نہیں ہونا ہے, وہ جنتی ہے, مسلسل چیک کرے کہ کون سا راستہ. اور اسی چیکنگ کے لیے نماز, میں اپنے ٹاپک سے نہیں ہٹاؤں, نماز میں آپ سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟
ایک تو اللہ اکبر ہے اہدنا الصراط المستقیم. دن اور رات میں کتنی بار اگر آپ خالی واجب نماز پڑھتے تب 10 ٹائمز کہتے ہیں اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ رکھنا. سیدھے راستے کا مطلب ہے M40 جو ڈائریکٹ جنت میں لے جانے والا ہے, وہ جہنم والا راستہ نہیں. ہر وقت کیوں ہم سے یہ کہا جاتا دعا مانگو. ہر نماز میں یہ کہو کہ اے خدا, یعنی نماز کا مطلب آپ اللہ سے بات کر رہے ہیں. اپنی باتیں بعد میں کہیں گے, دعائیں کب مانگنی؟ قنوت میں نا, سجدے میں نا. اور اہدنا الصراط المستقیم تو تکبیرۃ الاحرام کے فوراً بعد. پہلے اللہ سے یہ دعا کرو کہ اے خدا میرا راستہ جنت کا ڈائریکٹ رہے. ہر وقت چیک کرتے رہو. اور اگر کہیں بھی ڈائیورجن دیکھو تو ابھی ٹائم بہت نہیں گزرا, ابھی تم زندہ ہو, ابھی توبہ کا دروازہ کھلا. جب حر جیسے گناہگار کی توبہ قبول ہو سکتی ہے, یہ روزانہ 10 ٹائمز چیک کرو اپنے آپ کو. اور چیک اس لیے کرو کہ اگر ذرا سا ڈائیورجن پاؤ تو حر کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے توبہ کرنا. حر جیسا میں نے مجلس کے شروع میں فضائل میں ایگزامپل دی, مصائب میں بھی ویسی ایگزامپل. جناب خدیجہ طاہرہ اگر دنیا میں رسول کی بیوی اور جنت میں رسول کی بیوی بنی, اٹس ناٹ سرپرائزنگ. سرپرائزنگ آسیہ ہیں کہ دنیا میں اتنے بڑے دشمن خدا کی بیوی اور جنت میں اتنے حبیب خدا کی بیوی. اگر حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کا اتنا اسٹیٹس ہمیں ہائی کربلا میں نظر آیا, اٹس ناٹ سرپرائزنگ. وہ پہلے بھی اہل بیت کے ماننے والے تھے اور آخر میں بھی. سرپرائزنگ ہے حر. حر ایک رات کا ڈیفرنس ہے. اگر 9 محرم کی وہ جنگ جو عمر سعد نے اسٹارٹ کر دی تھی, جناب عباس کے تھرو امام حسین نے ایک رات کی مہلت لی تھی. مرثیہ جناب عباس کے حال کا تھا, میسج بھی جناب عباس کا ہے لیکن کل آئے گا. ایک رات کی مہلت لی تھی. اگر وہ ایک رات کی مہلت نہ لی جاتی ہے, 9 محرم کا جہاد ایز اٹ از ہوتا, تو نعوذ باللہ حر لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا میں شامل تھا. اگر 9 محرم کو جہاد ہو جاتا حر یزید کے کیمپ میں, صرف ایک رات گزری اور 10 محرم کو حر اس کیمپ میں آ گیا کہ ہم اور آپ حر کو پریز نہیں کرتے ہیں. چھٹے امام حر کے روزے پہ جاتے کہتے بے ابی و امی, میرے ماں باپ تم پہ قربان. ایک رات نے حر کو کہاں سے کہاں پہنچا دی. مگر بات وہی تھی کہ سنسیئر توبہ تھی. ویسے اگر آپ یوں دیکھیں تو کربلا کے واقعے کے بیک گراؤنڈ میں جتنی بھی پرسنالٹیز ہوں, لیکن جو ڈائریکٹ کربلا کا واقعہ اسٹارٹ ہوتا, اور شارٹ کر دو, سب سے پہلے جس نے سیدانیوں کو رلایا, جس کی وجہ سے زینب کی آنکھوں میں آنسو آئے, وہ حر تھا. کیونکہ جب یہ قافلہ مکے سے کوفہ چلا جا رہا تھا تو ایک نارمل قسم کا ان کا جرنی تھا. حر تھا جو راستے میں آتا, اور آنے کے بعد حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھتا اور کہتا فرزند رسول, یزید کا آرڈر ہے, میں آپ کو کوفہ نہیں جانے دوں گا, آپ کو اپنے قافلے کا ڈائریکشن چینج کرنا. زینب کبریٰ کو اس کا بابا بتا چکا تھا, جب کوفے کا راستہ روکا جائے گا سمجھ لینا کہ اہل بیت کے مصائب اسٹارٹ ہوں گے. ادھر اس نے راستہ روکا اور قافلے کی ڈائریکشن چینج ہوئی, ادھر زینب کبریٰ اور سیدانیہ کے رونے کی آواز بلند ہوئی. کربلا میں حسین کو لے کے کون آیا؟ ابھی ابن زیاد نہیں ہے, ابھی یزید نہیں ہے, ابھی شمر نہیں ہے, خالی ہو رہے. جب حسین کے خیمے دریا کے کنارے لگائے جا رہے تھے, کس نے ریزسٹ کیا؟ کہا کہ یہ خیمے پانی کے قریب نہیں لگیں گے. یہ حر تھا. ابھی دوسرے جرنیل نہیں آئے ہیں. کون تھا جس نے ابن زیاد کو خط لکھا حسین ہمارے قابو میں آ گئے, جلدی سے فوجوں بھیجو؟ کس کے خط کی وجہ سے عمر سعد آیا؟ کس کے خط کی وجہ سے ہرملہ آیا؟ کس کے خط کی وجہ سے شمر آیا؟ یہ حر. 7 محرم کو جب بچوں اور اہل بیت پر پانی بند کیا گیا, اس میٹنگ میں حر شامل ہے اور پوری طرح سے ان کے ساتھ راضی ہے. حر نے ریزسٹ نہیں کیا, حر نے نو میں ووٹ نہیں ڈالا. جب 9 محرم کو عمر سعد نے جنگ شروع کر دی, حر اس وقت بھی ابن سعد کے ساتھ. کربلا کا اتنا بڑا کرمنل اور افنسو اور مجرم, لیکن 10 محرم کو جب ایک بار حر
ایسا ریولیشن آیا اور سچی توبہ کر کے آقا کے پاس آیا تو کس طرح اس کو ویلکم کیا گیا. روایتوں میں یہ ہے کہ 10 محرم عمر سعد کی آرمی اپنی جگہ تیار ہے, حسین کی فوج اپنی جگہ تیار. وہاں 30,000 کا لشکر ہے, یہاں 72 کی چھوٹی سی آرمی. ایک بار اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے میں نے بڑی غلطی کی, اگر میں چلا جاؤں آقا کے پاس تو کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ حر کا دوست کہتا ہے یہ غلطی نہ کرنا, ادھر سے بھی جاؤ گے ادھر سے بھی جاؤ گے, تم نے اتنا بڑا گناہ کیا کہ کتنا ہی لینینٹ اور مہربان کیوں نہ ہو تمہارے گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. مگر حر کہتا ہے تم روکتے رہو, مجھے بھروسہ ہے رحمت للعالمین کے نواسے کے پاس جا رہا ہوں, علی ابن ابی طالب کے بیٹے کے پاس جا رہا ہوں, کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو میرا گناہ معاف ہوگا. یہ کہہ کے حر چلا اور ادھر لشکر یزید سے نکلا, حسین کی آرمی کے قریب پہنچا. حسین کی ساری آرمی حر کو پہچانتی, سب کو پتا یہ کتنا بڑا دشمن ہے. بس جیسے ہی حر کو آتے دیکھا, حبیب ابن مظاہر نے آواز دی, اصحاب امام شہزادوں کو اپنے گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور شہزادوں پہ کوئی اٹیک ہو جائے. اور ادھر عباس نے آواز دی, اے بنی ہاشم کے جوانوں آقا کو اپنے گھیرے میں لے لو, ایسا نہ ہو کہ ہم زندہ رہیں اور آقا پہ یہ حملہ کر دے. ادھر بنی ہاشم کے نوجوان حسین کو گھیرے میں لیتے ہیں, ادھر حبیب ابن مظاہر کے سپاہی جوانان بنی ہاشم کو گھیرے میں لیتے ہیں. عزاداروں ایک جملہ کہہ دوں, عاشور کی صبح کو کتنا خیال ہے ان کو ایک دوسرے کا, مگر اے حبیب ابن مظاہر ذرا عاشور کی سے پہر کو آنا, یہی جوانان بنی ہاشم ہیں, قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہیں, اکبر کے کلیجے میں برچھی ہے, عباس کے کٹے بازو ہیں, اصغر کا چھدا ہوا گلا ہے. اور اے میرے آقا عباس ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں ابھی آقا حسین کا کتنا خیال ہے, لیکن وہ وقت بھی آنے والا ہے آقا نام لے لے کر ایک ایک کو پکاریں گے اور کہیں گے حل من ناصر ینصرنا, ارے کوئی اس وقت نہ ہوگا حسین کو بچانے والا. ادھر جوانان بنی ہاشم تیار ہوئے, آقا کو گھیرے میں لیا, ادھر حبیب ابن مظاہر کے سپاہی تیار ہوئے. مگر حر ایک ڈسٹنس پہ رک گیا, گھوڑے سے اترا, جیب سے رومال نکالا, ہاتھوں کو اس سے باندھا, آواز دی اے رحمت للعالمین کے بیٹے, دنیا کا سب سے بڑا گناہگار کیا تیری بارگاہ میں آ سکتا ہے؟ حسین نے کہا عباس اپنے جوانوں کو روکو, حبیب اپنے سپاہیوں کو روکو, میرا مہمان آیا ہے, میں اپنے مہمان کا استقبال کرنے جا رہا ہوں. حسین آگے بڑھے, حر نے اتنا انتظار بھی نہ کیا کہ حسین گھوڑے سے اترتے, حسین کے پیروں پہ سر رکھ دیا, ایک ہی جملہ کہتا ہے اخطأت یابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے میں نے بڑی خطا کی, تجھے تیری ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ میری خطا کو معاف کر دے. بھائی اتنا سننا تھا, ماں کا نام سننا تھا. حسین گھوڑے سے اترا ہے, حر کو گلے سے لگایا, انت اخی فی الدنیا والآخرہ, اے حر تو میرا بھائی بن گیا, دنیا میں بھی میرا بھائی ہے, آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. لیکن حر آج میں بہت خوش بھی ہوں, آج میں بہت شرمندہ بھی ہوں. خوش اس بات پر ہوں تو باطل کو چھوڑ کے حق پر آ گیا, ظلمت کو چھوڑ کے نور پہ آ گیا, اور شرمندہ اس بات پر ہوں کہ کل دشمن بن کے آیا تھا تو تجھے تیرے سواری کے جانور کو بھی پانی پلایا, آج میرا بھائی بن کے آ رہا ہے, مگر حسین ایک کوزہ آب تیرے لیے پیش نہیں کر سکتا. حر نے یہ جملہ سنا, سارا جسم کانپ اٹھا, اس کو پتا ہے نا کہ سب سے بڑا تو خطا کار میں ہوں. ہاتھوں کو جوڑا, کہا مولا اپنا یہی گناہ معاف کرانے آیا ہوں, اور اے مولا اس لیے میں چاہتا ہوں سب سے پہلا میرا جوان بیٹا مرنے جائے, جوان مرے گا تو باپ کا گناہ معاف ہوگا. حسین نے کہا حر میں ویسے تیرے بیٹے کو نہ جانے دیتا, لیکن آج سب کو مرنا ہے, کوئی پہلے کوئی بعد میں, جہاں میں نے اجازت دی. عزاداروں آخری جملہ کہہ رہا ہوں, حر کا بیٹا گیا, باپ نے کہا بیٹا ایسا جہاد کرنا کہ تیرے باپ کا گناہ معاف ہو جائے. تھوڑی دیر گزری, حر کا جوان گھوڑے سے گرا, گرتے گرتے آواز دی بابا ادرکنی, ذرا میری مدد کو آئیے. ہے تو جوان بیٹا نا,
گھبرا کے ہر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، مقتل کی جانب چلنے لگا۔ حسین نے کہا ہر کہاں جا رہے؟ کہا میرا جوان مجھے آواز دے رہا ہے، مجھے بیٹے کے سرانے جانے دیں۔ حسین نے کہا نہیں ہر، تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں جاتا ہوں۔ اور کیوں جاتا ہوں 2 وجہ بتائیں۔ تم میرے مہمان ہو، آرام کرو، مگر دوسری وجہ کیا ہے کہ سنو ہر، بوڑھے باپ جوان کے لاشے پہ نہیں جاتے ہیں، میں تیرے بیٹے کا لاشا لے کے آؤں گا۔ آقا آخری جملہ آپ سے کہنا ہے۔ ہر کا جوان بیٹا گھوڑے سے گرا، یہ کہہ کر روک دیا بوڑھے باپ جوان کا لاشا نہیں اٹھاتے، لیکن آقا جب 18 سال کا علی اکبر گھوڑے سے زمین کربلا پہ گرا، ہائے یہ بوڑھا باپ کس طرح سے جوان کے لاشے کو اٹھا رہا۔ اجرکم اللہ۔ پروردگارہ جس طرح فاطمہ زہرا اور ان کے لال حسین کے تصدق میں ہر کا گناہ معاف ہوا، ہم میں سے ہر گناہگار مومن اور مومنہ کے گناہ کو معاف فرما۔ اے خدا ہمیں ہر جیسی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے خدا ان مصائب حسین و اکبر کا واسطہ مجلس میں موجود مومنین و مومنات اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے مسلمانوں کو ظالموں کے ہر شر اور مصیبت سے محفوظ فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام میں تعجیل فرما۔ World Islamic Network has lectures of world-renowned scholars. Some of them are Allama Zishan Haider Jawadi from UAE, Maulana Zaki Bakri from Canada, Maulana Ahmad Ali Abdi from India, Dr. Murtaza Ali Dina from East Africa, Maulana Ehsan Haider Jawadi from India, Professor Hasnain Rajab Ali from USA. World Islamic Network has published more than 70 titles on various subjects such as Meaning of Islam, presented by WIN, Prophet Muhammad, peace be upon him and his progeny, presented by WIN, Jihad by Ayatollah Murtaza Mutahhari, Family Life of Islam by S.S. Akhtar Rizvi, The Great Muslim Scientist, presented by WIN. For your free literature, please write to World Islamic Network, 6769 Hazrat Abbas alayhi salam Street, Dongri, Mumbai 9. ورلڈ اسلامک نیٹورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء اکرام کی نایاب تقریریں۔ دبئی سے علامہ ذیشان حیدر جوادی، کینیڈا سے مولانا ذکی باقری، انڈیا سے مولانا احمد علی عابدی، ایسٹ افریقہ سے ڈاکٹر مرتضیٰ علی دینا، انڈیا ہی سے مولانا احسان حیدر جوادی، یو ایس اے سے پروفیسر حسنین رجب علی۔ ورلڈ اسلامک نیٹورک نے 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ، ون کی پیش کردہ۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹورک، 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الملک الحق المبین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد۔
وآلہ وعطرتہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المکرمین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. Our duties living in the West. اس ٹاپک پہ بات تو ہو رہی تھی، لیکن ابھی ہم اس ٹاپک کے پہلے فیز میں ہیں اور ایک انٹروڈکشن چل رہا ہے، اور چونکہ ٹائم لمٹ بھی میرے لیے ایک مسئلہ ہے، اس لیے آج کی مجلس میں میں ڈائریکٹ اپنی بات شروع کر رہا ہوں جہاں تک کل بات پہنچی تھی، آل عمران کی آیت. لیکن جو اس کا میسج ہے وہ قرآن میں جگہ جگہ آ رہا ہے کہ اللہ صرف اسی سے خوش ہے، اسی سے راضی ہے کہ جو اسلام پر عمل کرتا. اسلام. اچھا، اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات میں یہ کہہ دوں کہ کل رات کی مجلس کے اینڈ میں شیخ عبد الطاہر خراسانی کا جو ایک واقعہ آیا تھا اور اس کے اندر لاسٹ 3 بڑے امپورٹنٹ میسیجز تھے، وہ تو خیر بعد میں ہم بتائیں گے، لیکن اس واقعے کو ایکسپلین کرتے ہوئے ایک ایگزامپل میں نے دی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جنت اور جنت میں جانے کا راستہ ایک نہیں ہے بلکہ 2 ہیں، ایک ڈائریکٹ ایک انڈائریکٹ، لیکن دونوں انسان کو جنت میں پہنچاتے ہیں. اور اہدنا الصراط المستقیم کی دعا جو بار بار ہم سے ریپیٹ کروائی جا رہی ہے، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وقت یہ چیک کرتا رہے کہ وہ کون سے راستے پہ چل رہا. لیکن یہ ہے فار جنت. جنت میں جانے کے 2 راستے ہیں، اللہ تک جانے کا صرف ایک راستہ، اور اس کا نام ہے اسلام. کیونکہ یہ بھی آج کل کا ایک بہت بڑا پرابلم بن گیا، اور وہ ہے وحدت ادیان. غالباً انگریزی میں اس کو پلورلزم کہتے ہیں، جس کے اندر یہ کنسپٹ دیا جا رہا ہے کہ جی اللہ کسی بھی ریلیجن کو فالو کرو، ہر راستہ اللہ کی جانب لے جاتا ہے. صرف یہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اور ذرا سا اس مسئلے کو تھوڑا سا ایزی بنانے کے لیے کہتے ہیں کہ ہاں اسلام از دا بیسٹ وے، لیکن جو دوسرے طریقے ہیں، دوسرے مذہب ہیں، دوسرے ریلیجن ہیں، وہ بھی ہمیں اللہ تک پہنچاتے ہیں. اور میں نے ممبر سے باقاعدہ اس کی ایک ایگزامپل سنی، کسی عالم سے نہیں، کیونکہ آج کل ممبر بھی جو ہے نا وہ تو ایک اوپن فورم بن گیا، جس کا دل چاہے ممبر پہ جا سکتا ہے، اور ہمارا دل جس کو چاہے اس کو ہم ممبر پہ بٹھا سکتے ہیں. اسلام میں نماز جماعت کی امامت کی بھی کچھ کنڈیشنز، اور ممبر پہ جانے والے کے لیے بھی اسلام کچھ کنڈیشن رکھتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ چیز ذرا ایک آدھ مجلس کے بعد ڈیٹیل میں آ جائے، لیکن ان شارٹ یہ کہ ایگزامپل بھی میں نے سنی، اور وہ یہ کہا کہ جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ آپ کو کل لندن سے برمنگھم والی، انہوں نے بھی ایک مثال دی کہ ایک سٹی سے دوسرے سٹی تک آپ کو جانا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پلین پہ بیٹھ کے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرین پہ بیٹھ کے جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایسٹ افریقہ کی ٹرم ہے کہ اسٹیمر پہ بیٹھ کے جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوچ پہ جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بائیسیکل پہ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے انڈیا اور پاکستان کی طرح آپ گدھے گاڑی پہ بیٹھ کے جائیں. وہ ایگزامپل دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن کے مختلف ذریعے سب آپ کو وہیں پہنچائیں گے. بس یہ کہ اگر آپ پلین پہ جائیں گے تو جلدی پہنچیں گے، گدھے گاڑی پہ جائیں گے تو ذرا دیر سے پہنچیں گے.
لیکن پہنچیں گے وہیں پر. اب جلدی اور دیر کا مسئلہ کا اسی طرح سے دنیا کے سارے ریلیجن سب انسان کو اللہ تک پہنچاتے ہیں. اسلام یہ ہے کہ ذرا جلدی پہنچائے گا. یہ وہ صاحب ہیں جو اسلام کا ذرا فیور کر رہے ہیں, اور باقی مذہب بھی ہیں, وہ بھی بہرحال آپ کو اسی اللہ تک لے جائیں گے. ٹوٹلی اگینسٹ قرآن یہ عقیدہ, ٹوٹلی اگینسٹ شریعت یہ عقیدہ, اور ٹوٹلی اگینسٹ اسلام یہ عقیدہ. سب سے پہلے یہ بات واضح کرنا کہ اسلام خالی یہ نہیں ہے کہ بیسٹ وے ہے اللہ تک پہنچانے کا, اونلی وے. اب اسلام کے آنے کے بعد اور کوئی طریقہ, کوئی ریلیجن, کوئی راستہ نہیں جو آدمی کو اللہ تک لے کے جائے گا. اور یہی سورہ آل عمران کی اس آیت کا مطلب. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ, اسلام کے علاوہ اگر تم کسی اور راستے سے چلنا چاہو, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے پاس تو ریلیجن ایک ہی. رضیت لکم الاسلام دینا. یہ بات میں بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ جو مجمع میرے سامنے, جو آڈینس, یہ اس بات کو جانتے, یہ اس بات کو مانتے, لیکن اس زمانے کا اور اسپیشلی ویسٹ کا ایک بڑا فتنہ یہ عقیدہ پھیلانا ہے کہ ہر مذہب ایک ہی میسج دیتا اور ہر ایک تمہیں اللہ تک پہنچاتا. نہیں, رضیت لکم الاسلام دینا, اللہ اگر راضی اور خوش ہے تو صرف اسلام سے. اچھا, اب یہاں پر یہ تو ضمناً ایک بات آ گئی تھی, یہ مین ٹاپک نہیں تھا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا کہ آخر اللہ اسلام سے راضی کیوں ہے, اونلی وے اللہ نے اسلام کو کیوں کہا؟ تو اسی آیت میں جو میں نے ابھی آخر میں تلاوت کی, اس کا ایک ریزن بھی بتایا جا رہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. جہاں پہ یہ اناؤنسمنٹ یا ڈکلیریشن ہو رہا کہ اللہ اسلام سے راضی اور کسی سے نہیں, وہاں ریزن یہ آ رہا ہے کیونکہ یہ کمپلیٹ دین. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ کمپلیٹ. اور کمپلیٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ اس یونیورس کے کسی بھی علاقے میں پہنچ جائیں, خالی زمین نہیں, آپ آؤٹر گیلیکسی میں نکلیں, آپ یونیورس کے کسی کونے پہ پہنچے, اسلام میں ہر جگہ کے لیے کوئی نہ کوئی انسٹرکشن ہے. اور آپ کیسے ہی ماڈرن زمانے میں کیوں نہ ہو, 21st سینچری کی تو کوئی حیثیت نہیں. لوگ کہتے ہیں نا کہ مولانا ڈو یو بلیو کہ آج کے اس ٹائم پیریڈ میں اسلام پہ عمل کیا جا سکتا؟ کیا اسلام آج کے لیے بھی صحیح ریلیجن؟ مولانا ڈو یو بلیو کہ ابھی بھی ہماری عورت حجاب کے ساتھ زندگی گزار سکتی؟ کیا ابھی بھی ہم اپنے بچوں کو انٹرٹینمنٹ سے بچا کر, اور انٹرٹینمنٹ سے ان کا مطلب ہوتا ہے خالی ڈانس, میوزک اور مکس گیدرنگ, کیا آج کی دنیا میں ہم سروائیو کر سکتے؟ آج تو کچھ بھی نہیں. ابھی چاہے زمانے کو کتنی بھی ترقی کیوں نہ کرنا ہو, اور زمین تو کچھ بھی نہیں, ہم کسی بھی پلینٹ, کسی بھی گیلیکسی میں پہنچ جائیں, اسلام سب کے لیے ہے اور کمپلیٹ. اچھا, اسلام کے اندر دو چیزیں, ایک طرف یہ کمپلیٹ, ایک بہت بڑے اہل سنت عالم, بعد میں شیعہ ہوئے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ امام فخر الدین رازی ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی. میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں, ٹائم بہت کم ہے, اصل ٹاپک شروع نہیں ہوا. لیکن انہوں نے شیعہ ہونے کا ریزن یہ لکھا کہ دیکھیے اسلام میں شیعہ سنی دو اسکول آف تھاٹ. شیعت کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ اپنے بعد اپنے سکسیسر کو مقرر کر کے گئے, اور اہل سنت کا یہ نظریہ ہے کہ نہیں, پیغمبر نے یہ چیز کو جو ہے وہ انکمپلیٹ چھوڑ دیا اور مسلمانوں سے کہا کہ جیسا تمہارا من آئے ویسا تم اپنا لیڈر بنا لینا. اب میں اس مسئلے کی ڈیٹیل میں یا آرگومنٹ میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن یا امام رازی یا امام سیوطی, یہ دو بہت بڑے نام ہیں. آخری عمر میں انہوں نے یہ لکھا کہ نہیں, میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو اسلام اتنا کمپلیٹ کوڈ آف پریکٹس ہے کہ اگر آپ ٹوائلٹ میں بھی جائیں
تو وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے اسٹیپس کس طرح ہونا چاہیے، پہلے رائٹ پھر لیفٹ یا پہلے لیفٹ پھر رائٹ. اور جب آپ وہاں سے باہر آئیں، آپ کے قدم، آپ کے پگ، آپ کے پیر، اس کے بارے میں بھی اسلام کے پاس کوئی نہ کوئی انسٹرکشن ہے. تو اتنا بڑا مسئلہ کہ آفٹر رسول اسلام اور مسلمانوں کو کون لیڈ کرے گا، اسے کیسے پیغمبر بغیر کسی انسٹرکشن کے امت پہ چھوڑ سکتے ہیں. اب وہ تو جو آرگومنٹ دے رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات، لیکن مطلب یہ جملہ کہ اتنا کمپلیٹ اسلام ریلیجن کہ آپ کے پیروں کا موومنٹ بھی اسلام بتا رہا کہ مسجد میں جاؤ تو کس طرح جانا، پیر کی بات ہو رہی، اور ٹوائلٹ میں جاؤ تو کس طرح جانا، اور جب باہر نکلو تو کس طرح نکلنا. اتنا کمپلیٹ، لیکن اتنا ہی فلیکسیبل. بہت اسٹرکٹ نہیں ہے، اتنا کمپلیٹ لیکن اتنا ہی اسلام فلیکسیبل. یہ دوسری بات کہ ہمارے پاس لیک آف نالج. اب ایک جملہ میں ایسا کہہ رہا ہوں جو نارملی میں 40 کی مجلس میں کہتا ہوں، 40، لیکن آج صرف اس لیے کہ بات وہاں پہنچ گئی کہ ہمیں خود نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا. ہم مسلمان، ہمارے فور فادر مسلمان تھے، پتہ نہیں ہم نے اسلام میں کتنے سال گزار دی، لیکن ہمیں نہیں پتا اسلام کیا. یہ لیک آف نالج جو کربلا کا سب سے بڑا پرپس تھا کہ جو مسلمان لیک آف نالج میں ہیں. عشرہ زینبیہ کا اختتام 40 کی مجلس میں ہوتا، اور 40 کی زیارت کتنے امپورٹنٹ. اس کے اندر ہم یہ جملہ کہتے ہیں کہ آئے اللہ، آئی بیئر وٹنس لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَةِ. میرے آقا حسین نے کربلا میں اتنا بڑا جہاد کیا ہے تاکہ تیرے بندوں کو، not only Muslims، تیرے بندوں کو جہالت اور اگنورنس سے نکالا جائے. اور یہ جہالت اور اگنورنس آج بھی موجود، لیک آف نالج، ہمیں پتہ ہی نہیں. اسی کا نتیجہ کہ ہم ہر سال اینڈ آف رمضان میں عید کے موقع پر یہی ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا. کوئی کہتا ہے عید ہے، کوئی کہتا ہے عید نہیں. وہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک نہیں، اس کی وجہ سے مرجعیت پہ کتنے اعتراض ہوتے ہیں. ذرا سوچیے کہ اگر ہم مارس پہ چلے گئے، جوپیٹر پہ چلے گئے، کسی اور پلینٹ پہ چلے گئے، یہاں تو ایک چاند ہے تو 3 عیدیں ہوتی ہیں، وہاں تو 10 چاند ہیں، 12 چاند ہیں. مارس کے 2 چاند ہیں، جوپیٹر کے پتہ نہیں کتنے 8-9 چاند ہیں. پورا مہینہ عید ہوتی رہے گی. اگر ایک چاند پہ 3 عیدیں ہوتی ہیں تو 8 چاند پہ تو 24 عیدیں ہونا چاہیے. ہمارے پاس ہمارے مراجع نے اس مسئلے کا سلوشن بھی ابھی سے دے دیا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے پلینٹ ارتھ کے بارے میں صحیح مسئلہ کیا، اور ہمارے مراجع اس پلینٹ کے بارے میں فتویٰ دے چکے ہیں جہاں 12 چاند کہ کیسے عید ہم منائیں گے. لیک آف نالج. ہمیں اسلام کے بارے میں نہیں پتا کہ اسلام ہے کیا چیز، جس کی وجہ سے سارے پرابلم ہوتے ہیں. مگر باقی سارے پرابلم اپنی جگہ. ایک میری اسپیشل ریکویسٹ، کبھی اسلام یا شریعت کے بارے میں یہ نہ کہیے گا کہ کتنی ڈیفیکلٹ ہے. یہ جملہ نہ کہیے گا. جس وقت آپ اپنی زبان پہ یہ جملہ لے کے آتے ہیں کہ بھئی دارالسلام میں یا مومباسا میں یا نیروبی میں شریعت پہ عمل کرنا آسان تھا، لیکن یہاں لندن میں بیٹھ کر، اور اگر آپ حضرات اپنی انسلٹ فیل نہ کریں تو کینیڈا والے لندن کو گاؤں مانتے ہیں. مولانا آپ کہاں کس گاؤں سے آ رہے ہیں؟ اصل دنیا تو ٹورنٹو، اصل دنیا تو وینکوور، اصل دنیا تو شکاگو. وہاں بیٹھ کر، لندن میں بیٹھ کر آپ کہیں کہ مولانا وہ لنڈی میں بیٹھ کر دین پہ عمل کرنا تو آسان تھا، زنجبار میں تو دین پہ عمل کرنا آسان تھا، بکوبا میں تو دین پہ عمل کرنا آسان تھا، چھوٹا سا ٹاؤن ہے. یہاں لندن میں، پیرس میں، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں، ٹورنٹو میں. اور آج اس 21 سینچری میں جیسے ہی یہ جملہ آپ نے کہا، یہ جملہ جو آپ کا ہے یہ خالی ایک سنٹنس نہیں ہے، یہ تیر کی طرح سے رسول خدا کے سینے میں لگتا. سب سے زیادہ اس کی تکلیف اور پین اللہ کا رسول محسوس کرتا. آپ کچھ کہیے، کبھی شریعت کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ بہت ڈیفیکلٹ. آپ کہیے کہ جی میرا لائف اسٹائل ایسا کہ میں شریعت کو فالو نہیں کر سکتا ہوں. آپ کہیں کہ میں اپنی زندگی بھر کی ہیبٹ چینج نہیں کر سکتا ہوں.
آپ کہیں کہ میرا من نہیں چاہتا شریعت پہ عمل کرنا، وہ آپ کہیے، یہ نہ کہیے کہ شریعت بہت مشکل ہے۔ یہ ڈائریکٹ پیغمبر اسلام کی انسلٹ و توہین۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ پوری ہمارے سامنے 14 معصوموں کی جو سیرت ہے، پیغمبر کی اور امام کی انسلٹ کی جاتی ہے 2 طریقے سے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ان کی پرسنالٹی کو کرٹیسائز کریں، کارٹون بنائیں، جوکس بنائیں، اور ایک یہ ہے کہ آپ ان کے مشن کو کرٹیسائز کریں، ان کی پرسنالٹی پہ اعتراض کیا جائے یا اس کو کرٹیسائز کیا جائے، وہ رسول اور امام برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن جب ان کے مشن کی انسلٹ کی جائے، ایک طرف ہماری عجیب حالت کہ اگر رسول یا امام کا کوئی کارٹون بنایا جاتا تو ہم پروٹیسٹ کرتے ہیں، ہم ایجیٹیشن کرتے ہیں، ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اور جب among our community کوئی پیغمبر کے مشن کو کرٹیسائز کرتا کہ کیا حجاب آپ نے لگا رکھا، آج کے دور میں حجاب نہیں چلے گا، کیا مکس گیدرنگ آپ نے لگا رکھی، آج کے دور میں یہ کیسے پاسبل ہے کہ عورت اور مرد کو اس طرح سے الگ کیا جائے، کیا آپ نے حرام و حلال لگا رکھا۔ پیغمبر اسلام کا کارٹون بنائے، پیغمبر کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی، اور پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کے اوپر آپ کرٹیسزم شروع کریں۔ اور پھر خالی اتنی بات نہیں ہے کہ یہ شریعت پیغمبر لے کے آئے تو پیغمبر کا اس سے اٹیچمنٹ، اتنی محبت کہ اسی شریعت کے لیے رسول نے اپنے حسین کو قربان کیا، اتنی محبت ہے اس شریعت سے کہ اسی شریعت کے لیے اکبر و عباس کو قربان کیا گیا۔ ساتھ میں پیغمبر کی یہ ایفرٹس بھی دیکھ لیجئے کہ پیغمبر نے اس شریعت کو ہمارے لیے ایزی بنوایا۔ کئی روایتیں میرے پاس ہیں، ٹائم نہیں ہے، 1-2 روایتیں کافی ہیں میرے پوائنٹ کو سمجھانے کے لیے۔ پیغمبر کے ایفرٹس کو دیکھیے، جب پیغمبر فرماتے ہیں بُعِثْتُ بِشَرِيَّةٍ سَهْلَةٍ سَمْحَةٍ، ایزیسٹ شریعت کو لے کے مجھے بھیجا ہے اللہ نے۔ 1,24,124,000 انبیاء سب سے ایزی شریعت مجھے دی گئی۔ تو اس طرح نہیں، جہاں بھی اس شریعت میں کوئی مسئلہ ایسا لگا جو پیغمبر کو یہ ریالائز ہوا کہ میری امت کے لیے ڈیفیکلٹ بن سکتا، آپ نے کچھ نہیں کہا، آپ کے بہاف پہ رسول اللہ نے اللہ سے ریکویسٹ کی۔ بلکہ بڑی انٹرسٹنگ کچھ ہمارے سامنے حدیثیں آتی، جب رسول شریعت کو لے کے آئے تو اتنا تو آپ کی نالج میں ہے نا کہ مکے کے اندر پہلے 13 سال رسول اللہ عقیدہ، اصول دین، توحید و رسالت و قیامت، اس پر ایمفیسائز کر رہے ہیں۔ شریعت ایکچولی سٹارٹ ہوئی ہے مدینے میں جانے سے۔ ایک نماز کا مسئلہ، نماز کمپلسری اور واجب تھی، یہ مکے میں آیا۔ باقی روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، خمس ہو، یا بڑے بڑے حرام، شراب حرام ہے، بیاج یعنی انٹرسٹ حرام ہے، خنزیر یعنی سور حرام ہے، یہ سب مدینے میں، شریعت مدینے میں آئی سوائے ایک نماز کے۔ لیکن نماز بھی معراج کی رات واجب ہوئی، تو شریعت مدینے میں آئی، اور مدینے کے اندر جو مسلمان تھے ان کو واجبات کو پریکٹس کرنے کا بہت زیادہ شوق اور جوش تھا۔ کیوں؟ مکے میں 13 سال یہ ٹارچر برداشت کرتے رہے اسلام کے نام پر۔ مدینے میں فریڈم ملا۔ اب فریڈم کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایسٹ افریقہ سے ینگسٹر آئے، یہاں پہ فریڈم ملا، شراب، ڈانس، میوزک، ڈسکو، اور ایک